रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम लोग अपनी 18वीं सीढ़ी पर आज हैं। अल्लाह ताला हमें इसी तरह पूरी सीढ़ियाँ चढ़ाए और हमें जन्नतों के रास्ते दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो इंतहाई मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हर सूरा के शुरू में ये चीज़ आती है कि इतना अल्लाह ताला हमें अपनी तसल्लियाँ दे रहा होता है कि फिक्र नहीं करो, जो कुछ भी आएगा सूरा में, जितने भी अमाल आएंगे, जितने करने के काम में हुक्म दूंगा तुमको, तुम कर सको तुम्हारी इस्तिताअत के मुताबिक, तुम्हारी दिल की खुशी से और नीयत की सफाई से, नीयत की सादगी से, और जितना कर सकोगे करोगे तो मैं बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला हूँ। मैं दरगुजर भी करता हूँ, मैं माफ़ भी करता हूँ, मैं तौफीक भी देता हूँ, मैं दर्जात भी बुलंद करता हूँ, और मैं ही वो ज़ात हूँ जो तुम्हें जन्नत तक ले जा सकता हूँ। तो सिर्फ मेरे रब से ही मांगना है, उसी से बात करनी है, उसी को मसले सुनाने हैं, उसी के आगे रोना धोना करना है, उसी के साथ खुशी भी शेयर करनी है, और उसी से नेक्स्ट खुशियों की दुआएं भी मांगनी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं अकेला। शुरू करते हैं हम। और यकीनन ईमान वालों ने फलाह पा ली। अब मोमिन की यहाँ पे बात आ रही है। मुसलमान कलमा पढ़ता है तो वो मुसलमान होता है, लेकिन जब वो अमल करता है तो मोमिन बन जाता है। अब मोमिन बनने के लिए यहाँ पे कुछ 8 खुसूसियात बताई गई हैं, उसकी हम बात करेंगे। यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली। फलाह क्या है? फलाह से है जैसे चीरना फाड़ना काटना, और अंदर अपनी नेकियों को बोना, ताकि जन्नतों में हम अपने दर्जातों को पा सकें, फल पा सकें इसका। ठीक है। जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं। अब नमाज का जिक्र यहाँ पे 10 8 जो चीजें बयान की गई हैं मोमिन के बारे में, उसमें 2 बार नमाज का जिक्र आता है। एक तो होता है कि वो अपनी नमाज में खुशू, नमाज के अंदर की बात है। ठीक है। जो अब नमाज आपने बांध ली है, और अब उसमें हमें किस तरीके से पढ़नी है, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। और लगवियात से मुंह मोड़ लेते हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को इतनी समझ अता फरमा दे कि क्या चीज़ लग़व है, क्या नहीं है, और क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो ज़कात अदा करते हैं और अपनी जो शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, बजुज अपनी बीवियों और मिल्कियत की लौंडियों के, यकीनन ये मलामतों में से नहीं है। ठीक है। लौंडियां अब नहीं है, सो बीवियों के साथ। और जो इसके सिवा कुछ और चाहे वही हद से गुजर जाने वाले हैं। और जो अपनी अमानतों और वादे की हिफाजत करने वाले हैं, और जो अपनी नमाजों की निगहबानी करते हैं। यहाँ पे वो नमाजों की उस बात आ गई कि जहाँ पे आपने जगह भी सही देखनी है, कपड़े भी सही पहनने हैं, और खुशू हमने पहले ही पढ़ लिया। और इसके बाद फिर अपना कायम करना है, जमातों से करनी है, और बिल्कुल तरीके से अदा करनी है नमाज, वुदू अच्छे करने हैं। ठीक है। तो यही वारिस है। अब वारिस कौन कहलाता है? जो इनका पहले से हक हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, राइट। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, और वो हमारे बाप हैं। तो उनकी जो विरासत, उनकी जो चीजें होंगी वो हमारी विरासत होगी, सही, हमको मिलेगी वो। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे वारिस का लफ्ज दिया हुआ है कि हम वारिस हैं जन्नत के। तो अमल फिर हम ऐसा करें कि हम उसको पा सकें। ठीक है। और जो फिरदौस के वारिस होंगे, जहां वो हमेशा रहेंगे। हुम फीहा खालिदून। ये जन्नत के लिए तो इतना अच्छा लगता है, सूदिंग सा, इतना प्यारा वर्ड लगता है, हुम फीहा खालिदून। लेकिन अल्लाहुम्मा जाअलना मिनहुम। लेकिन जब जहन्नम के लिए ये बात आती है ना, तो रूह कांप जाती है कि अल्लाह ताला किसी को भी ऐसा ना करना, मोमिन मुसलमानों को किसी को भी, कि ना कोई जहन्नुम में हुम फीहा खालिदून रहे। अल्लाह ताला सबके गुनाहों को माफ कर दे, नहर में नहला के सबको जन्नत में भेज देना इंशाअल्लाह व आमीन। यकीनन हमने इंसान को मट्टी के जौहर से पैदा किया।
پھر اسے اب انسان کی تخلیق کی یہاں پہ بات آ رہی ہے، پہلے مومن کی بات بتا دی، اب انسان کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے۔ ہم سوچیں اگر ہم اپنی باڈی کو، ہم کس طریقے سے پیدا ہوئے، ہم کیسے ہوئے، ہم کس گندگیوں میں بھی تو رہتے ہیں، پسینہ ہمیں آتا ہے، ریسٹ روم ہم جاتے ہیں، اور بھوک ہمیں لگتی رہتی ہے، اور 2 دن نہ ہو، ایک دن نہ ہو، پسینے سے بدبو جسم میں بھر جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسان کا جو وجود ہے نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، جو کہ ایک اچھلتا ہوا پانی اور نہایت ہی بدبودار۔ پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا۔ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا۔ پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا۔ پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں۔ پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا۔ پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ اب جب نطفہ ہوتا ہے اس کی بناوٹ ہی الگ ہوتی ہے، چیز الگ ہوتی ہے، لیکن 9 مہینے کے بعد جب بچہ نکلتا ہے وہ کتنا پیارا، سالم، خوبصورت اللہ پاک بناتے ہیں اس کو۔ اور یہ میرا رب ہی بنا سکتا ہے، کسی کی کوئی بھی اس میں چیز نہیں شامل۔ برکتوں والا ہے، اور وہ اللہ سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے، احسن الخالقین۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ رب کے بنائی ہوئی چیز ہے انسان، ہم کیوں مذاق بنائیں کسی کا؟ وہ لمبی والی، وہ موٹی والی، اس کو دیکھا اس کی ناک جو ٹیڑھی تھی، اس کو دیکھا اس کا یہ تھا، نہیں کہنا چاہیے کسی کی ذات میں۔ جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے احسن الخالقین بنا دیا ہے انسان کو، اس میں ہمیں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے۔ اس کے بعد پھر تم یقیناً سب مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پوری انسان کی تخلیق اور اس کی جتنی بھی منزلیں ہیں، نمبر 1 بتا دیا ہمیں، نطفہ جو کہ ماں کے رحم میں رہتا ہے، پورے 9 مہینے وہاں کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو نکال کے باہر اللہ پاک دے دیتے ہیں، اب تو دنیا میں رہ۔ اب دنیا میں جتنی اس کی عمر ہوئی وہ رہا، پھر اس کے بعد اللہ پاک اس کو قبر میں کر دیتے ہیں کہ اب عالم برزخ میں رہ۔ پھر جب عالم میں برزخ کا ٹائم ختم ہوگا، قیامت کی نشانی ہو جائے گی، پھر میدان محشر میں اللہ پاک جمع کر دیں گے سب کو۔ پھر میدان محشر میں جب حساب کتاب ہوئے تو پل صراط پر اور 10 جگہوں پر جاتے جاتے پھر جا کے جنت یا تو پھر دوزخ ہے۔ اتنی منزلیں طے کرنی ہے ہم لوگوں کو، یہ ہمیں پلاننگ پوری کرنی پڑے گی کہ ہر منزل پر ہمیں کیا چیز ساتھ لے کر جانی ہے۔ جب ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آسمان بنا دیے، وہاں کی مخلوقات بنا دی، زمین بنا دی، سمندر بنائے تو سمندر کے اندر کی کتنی مخلوقات، زمین کے اوپر کی کتنی مخلوقات۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں جب اتنا بنایا ہے تو اس کو دیکھنے والے بھی ہم ہی ہیں، اور اس کو ہم کسی سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ پاک ایک ایک دل کی سنتا ہے، ایک ایک دماغ میں آنے والے جو خیال ہوتے ہیں نا، ان کی بھی اللہ پاک کو پتہ ہوتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ وہ میرا رب وہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے اپنی ملاقات ضرور کرا دینا۔ اللہ پاک ہم چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب انسان ہیں، ہم چاہتے ہیں اللہ مسلمان کہ ہم آپ کو دیکھیں قیامت والے دن حشر کے میدان میں، ہم آپ کو سائے تلے ہوں آپ کی رحمت کے، اور ہم آپ کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ، آمین۔ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ یہاں پر اس صورت میں سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، عبودیت اور ان سب کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، شرک سے نفی بتائی گئی ہے، اور بہت ساری آیات ہم لوگ نشانیاں دنیا کی بھی بتائی جاتی ہیں۔ اور آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لیے لیے جانے پر قادر ہیں، یعنی کہ پانی ٹھہرانے پر بھی اللہ پاک قادر ہے، اور لیے جانے پر بھی، ختم ہو جانے پر بھی۔ اس پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ اب جب رمضان میں ضرور کھجور کھائی جاتی ہے روز ہی، کھاتے وقت صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ میرے رب نے اس فروٹ کا نام قرآن کے اندر دے دیا ہوا ہے، اور میرے رب کو پسند ہے یہ۔ تو کھجور کھاتے وقت انشاءاللہ میں یاد کرنا ہے، اور انگور بھی لے کے آنا انشاءاللہ۔ انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور درخت ہو جو تورے سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، اور جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ یہاں پہ اولیو کی بات ہو رہی ہے اور اس کے تیل کی۔ تمہارے لیے چوپایوں میں پر بڑی بھاری عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، پھر بھی اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور پھر ان پر کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میری قوم۔ ہر نبی اور رسول جب بھی آئے اپنی امت کو انہوں نے بڑے پیار سے میری قوم کر کے فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟
इसकी कौम के काफिर सरदारों ने साफ कह दिया कि ये तो तुम जैसा ही इंसान है, ये तुम पर फजीलत और बड़ाई हासिल करना चाहता है। अगर अल्लाह ही को मंजूर होता तो किसी फरिश्ते को उतारता, हम तो इसे अपने अगले बाप दादाओं के जमाने में सुना ही नहीं था। अब अगले बाप दादाओं के जमाने में इन लोगों ने ये नहीं सुना था कि एक आदमी तो रसूल तो और नबी तो आदमी ही आए हुए हैं हमेशा से। ये तो सुना ही होगा इन लोगों ने। और ये तो कभी भी नहीं सुना होगा कि कोई फरिश्ता उतरा होगा नबी या रसूल बन के। तो जब इंसान किसी बात को इग्नोर करने पर आता है ना, तो वो खुद की भी नहीं सुनता। जब कोई बात उसे लगता है कि मैं ठीक हूं, जब मैं पर बात आ जाती है ना, अना परस्ती पे, तब वो अपनी सही बातों को जो उसको खुद भी पता होती हैं इग्नोर करने पर वो खुद मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसको अपनी अना कायम रखनी होती है। तो यकीनन इस शख्स को जुनून है, बस तुम इसे एक मुकर्ररा वक्त तक ढील दे दो। नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, इनके झुटलाने पर तू मेरी मदद फरमा। तू हमने इनकी तरफ वही भेजी कि तू हमारी आंखों के सामने हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बना, क्योंकि पहले कश्तियां नहीं बनाई जाती थी, सबसे पहले कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बनाई थी। तो अल्लाह ताला ने अपनी वही के जरिए इल्हाम करते गए, वही देते गए कैसे बनानी है कैसे करनी है, तो फिर बनाई थी। और जो ये नई चीज देख रहे थे लोग नूह अलैहिस्सलाम की कौम के, तो पास से गुजरते हुए इनका मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बना रहे हो और क्या करने वाले हो तुम। जब हमारा हुक्म आ जाए और तनूर उबल पड़े, तो तू हर किस्म का एक एक जोड़ा उसमें रख लेना, और अपने अहल को भी, मगर उनमें से जिनकी बाबत हमारी बात पहले ही गुजर चुकी है। खबरदार, जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके बारे में मुझसे कोई कलाम ना करना, वो तो सब डिबोए जाएंगे। यहाँ पे बात हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की आई है। और इस तरह के ना, तो उनका बेटा नहीं माना था आखिर तक, और पहाड़ पे चढ़ गया था, और जब पानी आ चुका था, तनूर उबल पड़े थे, आसमान से पानी बरस के पूरा समंदर बन चुका था और कश्ती में लोग बैठ चुके थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत कहा कि बेटे आ जाओ अंदर, लेकिन उन्होंने उसने मना किया, और उसको एक मौज ने डिबो दिया। तो अल्लाह ताला इसके बारे में यही फरमा रहे हैं, जब तू और तेरे साथी कश्ती पर बाइत्मीनान बैठ जाओ तो कहना कि सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने हमें जालिम लोगों से निजात दी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। और कहना कि ए मेरे रब, मुझे बाबरकत उतारना, उतार और तू ही बेहतर उतारने वालों में शामिल है। उतारने वालों में शामिल है मतलब और कोई भी उतार सकता है नहीं। ये तर्जुमे में उर्दू के कुछ इस तरह से बात की जाती है कि हमारी बात समझ में आ जाए हमको, लेकिन अरबी का जो टेक्स्ट है उसमें पूरा इस तरह से समझाया जाता है जैसे मेरा रब ही है उतारने वाला, और वही उतार सकता है। तो दुआ क्या है, रब्बी अंजिलनी मुंजलम मुबारकम व अंता खैरुल मुंजिलीन। अब ये हम कहीं जाना हो, हमें कुछ भी जगह पे कहीं पर भी घर से बाहर हम कदम निकालते हैं, ये दुआ पढ़ लिया करें। अल्लाह ताला हर जगह के आसानियां फरमा देगा, आपके मामलात हालात आपके हक में फरमा देगा, और आप वो काम जिसकी नीयत से निकले हैं सही तरीके से सही टाइम पर कर कर आप वापस भी आ जाएंगे। अच्छा, जब वापस आए हम जाते वक्त तो पढ़ लेते हैं दुआएं, अपनी गाड़ी में बैठकर भी दुआएं पढ़ लेते हैं, लेकिन घर के अंदर एंटर होते वक्त कभी ये दुआ नहीं पढ़ते हैं। ये दुआ हमें घर पे एंटर होते वक्त भी पढ़नी है, ताकि घर के हालात भी हमारे हक में साजगार साबित हों, और हर चीज़ जो हम सोच रहे हैं क्या काम करने हैं क्या निपटाने, वो सारे अपने वक्त में वक्त की बरकत के हिसाब से हमारे हक में मौजूद हों। तो ये भी दुआ हमें घर में एंटर होते वक्त भी पढ़नी चाहिए। यकीनन इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं, और हम बेशक आजमाइश करने वाले हैं। उसके बाद हमने और भी उम्मत पैदा की, फिर इनमें खुद इन्हीं में से रसूल बनाकर भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तुम क्यों नहीं डरते। और सरदारान कौम ने जवाब दिया जो कुफर करते थे और आखिरत की मुलाकात को झुटलाते थे, कि हम इन्हीं दुनियावी जिंदगी में खुशहाल कर रखा था कि हमने इन्हें, और ये तो तुम जैसा ही इंसान है, तुम्हारी ही खुराक भी खाता है और तुम्हारे पीने का ही पानी भी पीता है। अगर तुमने अपने जैसे इंसानी की ताबेदारी कर ली तो बेशक तुम सब खसारे में हो जाओगे। वो सरदारान कौम, कुरान में हम लाख बार पढ़ चुके हैं, कितनी ही बार हम ये बात पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी कौम में रसूल या नबी आते हैं, तो इनकी जो इलीट कौम होती है, इनकी जो इलीट बंदे होते हैं सरदारान, और अपने आप को बड़ी चीज समझने वाले, वही ज्यादातर आर्ग्यू कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी अना में और मैं में होता है, और अल्लाह ताला को मैं नहीं पसंद। अना
اللہ تعالیٰ کو ہی سوٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اجازت نہیں دی ہے کہ وہ میں کر کے بات کرے اور میں ہی ہوں کر کے بولے۔ تو یہ وجہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جب اونچی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے نا تو وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا ہے۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے؟ تو پھر تم زندہ کیسے کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، دور، بہت دور۔ ہئی ہاتا لما توعدون، بہت دور ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے ہو۔ آج ہم کو بھی قیامت بہت دور لگتی ہے۔ آج ہم کو بھی جینے کی امنگ جب ہونے لگتی ہے اور دنیا میں دل لگنے لگتا ہے تو ہمیں بہت دور لگتی ہے اپنی موت اور یہ قیامت۔ تو پھر اسی وقت ان لوگوں کو بھی یہی فیل ہوتا تھا، لیکن اپنی اس سوچ پر قابو پا لینا اور نبی اور رسول کی بات ماننا، اللہ کے قرآن کو لینا، اس سے ہدایت پکڑنا، یہی ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ سارے سردار کہہ رہے ہیں۔ نبی کی دعا کے پروردگار، ان کے جٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے انہیں پکڑ لیا۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ سمود اور عاد کی بات ہو رہی تھی جن کو چیخ نے پکڑا تھا، اور جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی ان کو تو پانی کی وجہ سے وہ ڈوب گئے تھے، اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پس ظالموں کے لیے دوری ہو۔ اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ ہی پیچھے رہی۔ یہی امتوں کا بھی ہے، اور یہی ایک انسان کے ساتھ بھی ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے ایک سیکنڈ بھی آگے نہیں، ایک سیکنڈ بھی پیچھے نہیں ہو سکتا انسان۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک دوسرے کو پیچھے لگا دیا، پھر انہیں افسانہ بنا دیا، اور ان لوگوں کو دوری کی ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتیں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی سرکش لوگ۔ کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ بس انہوں نے، وہ کپتی قوم سے تھے نا، ایک بنی اسرائیل تھے اور ایک قبطی تھے، تو جو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا ان میں سے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور قبطی کون کہلاتے تھے؟ جو فرعون کے ساتھ ہی وہ ماتحت ہوتے تھے۔ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا اور وہ خود بھی ہلاک شدہ لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم نے ابن مریم اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی، اور پیغمبر حلال چیزیں کھاؤ۔ ہم یہ پڑھ چکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، چار قسم کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی ہے دنیا میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بغیر ماں باپ کے بنایا، حضرت ماں حوا کو صرف آدم کی علیہ السلام کی پسلی سے بنایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور عام انسانوں کو ماں اور باپ دونوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو جیسا چاہے، جہاں چاہے، جب چاہے، جس طریقے سے چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے۔ اے پیغمبروں حلال چیزیں کھاؤ، اور پیغمبروں کو کہا جا رہا ہے، دیٹس مین ان کی امتوں تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس میں بخوبی واقف ہوں، یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم سب مجھ سے ڈرو۔ انہوں نے خود ہی اپنے دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، اور ہر گروہ کچھ اس کے پاس اسی پر وہ اترا رہا ہے۔ گروہ میں کون کون آ جاتا ہے؟ فرقے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امتوں کے 72 فرقے ہوں گے۔ ساری امتوں کے اندر، ساری رسولوں کی جو امتیں تھی، ہر ایک امت کے 72 فرقے ہوں گے، لیکن میری امت کے 73 ہوں گے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمارے آرگیومنٹس ہیں، ہماری مسجدیں الگ ہیں، ہمارے فرقے پر آنا ہے، ایک دوسرے پر لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں سب کے سب۔
تو وجہ کیا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 73 فرقوں میں جو کہ حدیثیں لی ہوئی ہیں اور جو فقہ ہے ہماری، اس کے حساب سے کون کیا عمل کر رہا ہے، کوئی کیا عمل کر رہا ہے، تو پھر لوگ آرگیو کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے تو ہر ایک اپنے فرقے پر اترا رہا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 73 فرقوں میں سے 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فرقے میں شامل کر لے، دمائے اہل و عیال کے، اور اللہ تعالیٰ میں جنتوں کے اونچے مقام عطا کرے، آمین۔ بس آپ بھی انہیں اس کی غفلت میں کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو بھی کچھ ہم ان کو مال اور اولاد میں بڑھا رہے ہیں یہ ان کے لیے بھلائیاں کر رہے ہیں؟ انہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ابو لہب کے 10 12 بیٹے تھے جو اس کے آگے پیچھے گھما کرتے تھے، اور وہ سب لمبے چوڑے سرخ و سفید رنگ کے ایسے بندے تھے، لیکن کیا بنا ان کا؟ جب ایمان کی دولت ہی نصیب نہیں ہوئی تو کیا دنیا میں ہماری عیش و عیاشی، کیا ہمارا روپیہ پیسہ، کیا ہمارے گھر گاڑیاں اچھے فون، کیا چیز ہے یہ؟ کوئی اوقات نہیں ہے کسی کی، کسی کی بھی کوئی اوقات نہیں اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور ان کے لیے بھلائیوں میں وہ جلدی کر رہے ہیں، ظاہر ہے اولادوں کے پیچھے ہی ہر کوئی اپنا خوار ہے اور انہی کو بھلائیاں دینے میں مصروف ہے۔ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں، یعنی کہ تقوی اختیار کرتے ہیں جو لوگ، اور وہ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اور جو لوگ دیتے ہیں اور جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کپ کپاتے ہیں اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑے جانے والے ہیں۔ ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ یہ آیت تو لکھ کے لگا لیں فریج پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس سے زیادہ نہیں آزمائے گا۔ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مشکلیں ہیں، کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے جو کہ ہونی ہے، ساری زندگی اگر ہم ایک چیز سولو کر لیں گے نا تو دوسری آ جاتی ہے، دوسری سولو کر لو تیسری آ جائے گی۔ انسان بنایا ہی اسی لیے گیا ہے، دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اس کو آزمائش لگاتار چلتی رہے، اور اللہ پاک دیکھتے رہیں کہ کون کس آزمائش میں پورا اتر رہا ہے، اس کے حساب سے جو جنت کے درجے ہیں وہ دیے جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے آسانیاں بھی کرنے والے ہیں، بشرطے کہ ہم اللہ پر پورا یقین رکھیں اور اسی سے امید رکھیں، اسی سے دعائیں کریں۔ اللہ ہمارے نفس سے زیادہ ہم کو تکلیف کبھی بھی نہیں دیں گے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور اس کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں کہ ان کے لیے اس کی سوا بھی بہت سے بہت اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ ہم انہیں ان کے آسودہ حال کو لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا۔ آسودہ حال کیا؟ وہی لیڈ لوگ، سرداران، عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگ گئے، تڑپنے لگ گئے۔ آج مت بلبلاؤ، یقیناً تمہارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے۔ میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی، پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے اکڑتے اینٹتے لگے، افسانہ گوئی کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ کیا انہوں نے اس بات پہ غور و فکر ہی نہیں کیا؟ بلکہ ان کے پاس تو وہ آیا جو ان کے اگلے باپ داداؤں کے پاس بھی نہیں آیا تھا، اور انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ وہ اس کے منکر ہو رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ تو ان کے بحث حق لے کر آیا ہے۔ ہاں، ان میں اکثر حق سے چڑنے والے ہیں۔ حق آج بھی اگر دیکھا جائے نا، حق ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے ہمارے رب نے ہمیں قرآن اپنے ہاتھوں میں پکڑا دیا، آج ہر گھر میں قرآن کھلا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھ بھی رہے ہیں قرآن کو کہ اللہ پاک ہم سے فرما کے آ رہے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جہاں اپنی خواہشیں آ جاتی ہیں نا، خواہش نفس کے پیچھے لگ کے ہم لوگ حق کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو ہمیں ہمیشہ ہے نا دیکھنا چاہیے کہ میری خواہش کیا ہے اور رب کا حکم کیا ہے، اور کیا دونوں ٹکرا تو نہیں رہے؟ اگر ٹکرا رہے ہیں تو خواہش نفس کو پیچھے چھوڑ کے حق کو لینا ہے ہمیں، تبھی ہمارا نام بلند لوگوں میں شامل ہوگا۔ اور اگر حق ان کی خواہشوں کا پیروکار ہو جائے تو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز درم برم ہو جائے گی۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی، لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ آپ جتنی بھی نصیحتیں دیں ہمیں، قرآن میں ہدایتیں دیں ہمیں، حکم دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے
آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے یقیناً۔ آج اگر دیکھا جائے نا، تو جتنا قرآن کا علم ہم لوگوں نے، اور جو ہماری امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، انہوں نے جو دین کا کام کیا ہے ماشاءاللہ، وہ آپ دیکھیں گے نا تو آپ 90% یہی دیکھیں گے کہ بغیر پیسوں کے ہوتا ہے، اور بس وہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ رسولوں اور پیغمبروں کی سنت رہی ہے کہ وہ پیسے نہیں لیتے تھے۔ اس طرح اگر کوئی پیسے لیتا بھی ہے تو ان کے کچھ ایسے چیزیں ہیں جن پر ان کو الاؤ کیا جاتا ہے اپنے دین کے اندر بھی، کہ وہ پیسے لے کر اپنا کچھ کام کر سکتے ہیں اگر انہوں نے دین سیکھا ہوا ہے تو، ٹھیک ہے نا، اور دین کے کام کرنے کے لیے تو کچھ ایسے اسپیسیفک ہیں، وہ فکس سے روشنیاں نکلتی ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ فکس سے ہی اپنے جو فتاوے ہوتے ہیں نا وہ لیتے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ جب دین کا کام پڑھانا پہنچانا ہوتا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ 99%، 95% لوگ بغیر اجرت کے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ہاں دنیا کا کوئی بھی آپ جگہ دیکھ لیں نا، اور کوئی بھی ایسی چیز دیکھ لیں جو ہم کو فائدے مند ہو ہمارے لیے، وہ بغیر پیسوں کے نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آج ہمارے ایک کلک پر ہماری ہدایت ہے، ایک کلک پر ہماری روشنیاں ہیں، اور وہ ہمیں لینی چاہیے۔ یقیناً آپ تو انہیں نئے راست پر کی طرف بلا رہے ہیں۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں، اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا، تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت وہ فوراً مایوس ہو گئے۔ اور وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ تین کا ذکر بہت آتا ہے قرآن میں، جس کی وجہ سے لوگ ہدایت اپنے اندر لیتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ یہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، اور اس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اور وہ وہی ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے، زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور دن رات کے رد و بدل کا مختار بھی وہی ہے۔ کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سمجھتے ہیں۔ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے، کہ کیا تم جب ہم مر کے مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے۔ ہم سے اور ہمارے باپ داداؤں سے پہلے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو۔ تو فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی ہے۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ اب ہر بندہ جو جو جتنے بھی دین بنا رکھے ہیں لوگوں نے، دین تو ایک ہی ہے اور حق ہے، وہ اسلام ہے، اور جتنے بھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں نا دین، تو لیکن سب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ضرور ہے۔ جیسے وہ ابو جہل کا جو بیٹا تھا، جہل بن کرما کون تھا وہ کشتی میں جب بیٹھا تھا سب نے اپنے بتوں کو پکارا تھا، لیکن جب آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ اب اپنے رب کو ہی پکارو، وہی ہم کو نکال لائے گا، تو اس کا ماتھا ٹھنکا تھا نا، کہا تھا نا کہ یہی تو دعوت دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھاگ کے آ گیا۔ تو ایسا ہے کہ سارے ہی ریلیجن، ہر کوئی ہر مانتا ہے کہ رب ایک ہے، اللہ ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے وہ، لیکن وہ لوگ شرک کرتے ہیں کہ اللہ تک یہ سب لوگ اور ان کے جو بت، ان کے جو چیزیں وہ پہنچاتی ہیں بات، جبکہ میرا اللہ ہم کو پکڑ کے کہتا ہے کہ میں تو تمہاری بات ڈائریکٹ سنتا ہوں، تم دل میں کہو تو بھی سنتا ہوں، تم دماغ سے کہو تب بھی سنتا ہوں، تم زبان سے بلاؤ تب بھی سنتا ہوں، تم سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے چلتے پھرتے مجھے پکارو میں تم کو سنتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو بات کرنے کے لیے ہمیں کسی اور کا وسیلہ کیوں چاہیے؟ اور پھر دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت بعظمت عرش کا رب کون ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے ساتھ اپنی مرتبہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ میں کون ہوں جس نے یہ سب پیدا کیا ہے، کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اور جو لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے تو کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں ڈرتے نہیں ہو؟ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیا جاتا؟ اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو۔ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجیے کہ پھر تم کیوں جادو کیے جاتے ہو، کر دیے جاتے ہو؟ جادو کر دیے جانا مطلب سحر زدہ ہو جانا، کسی کی باتوں میں آ جانا، کوئی اپنے مسئلے کا فوراً کوئی اچھا حل دیکھ کر اس پر ایمان لانا، بجائے اس کے کہ اس مسئلے کو کس نے حل کیا، اس پر ایمان لانے کے۔
تو وجہ یہی ہے کہ ہم اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں ہم اس پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، زیادہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ میں فرما رہے ہیں کہ تم ایمان مجھ پر لاؤ، میں ہی تمہارے لیے سب کرتا ہوں۔ حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کر لیتا۔ یہ اوصاف یہ بتاتے ہیں ان سے کہ اللہ پاک اور بے نیاز ہے، اور وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے، اور یہ جو شرک کرتے ہیں نا اس سے بالا تر ہے۔ آپ دعا کریں کہ اے میرے رب، اگر تو نے مجھے دکھائے اور جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے، تو اے رب مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔ اللہ سے وعدہ کرتے رہنا ہے، تو ہمیں دعا کرتے رہنی ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگتے رہنی ہے ہر حالات میں، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں۔ ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں آپ سب آپ کو دکھا دینے پر ہم قادر ہیں۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو۔ یہ بات ہے نا جو ہمارے آج کے دور کی زندگی کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ آپ بلیو نہیں کریں گے جب انسان کی نیت صاف ہوتی ہے نا کسی کے بھلائی کے ارادے سے۔ اب ہم اتنا قرآن پڑھتے ہیں، اتنی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں کسی کی بھی مدد کرتے ہوا، کسی کا بھی دکھ سنتے ہوا، کسی کی بھی کوئی بات سنتے ہوا کہ وہ پریشانی میں ہے، ہمیں اللہ یاد آتا ہے، ہمیں اللہ کی آیات یاد آتی ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد آتی ہے۔ جب ہم نے سیرہ پڑھی ہوگی تو ہمیں یاد آئے گی نا۔ اور پھر ہم یہ چیزیں یاد کرتے ہوئے، نیت صاف رکھتے ہوئے، سب کے دل سے دعائیں کریں، مدد کریں، ان کے ہم قریب ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہمارے لیے خود بخود اتنا پیار اور محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بتا دیا ہے طریقہ انسان کو دوسرے انسانوں سے ساتھ رہنے کا، جو کہ رہنا تو ہے ہی۔ اب کس طریقے سے رہنا ہے کہ اگر کوئی برائی بھی کر رہا ہو نا تو سراسر بھلائی والا کام کرو اس کے ساتھ۔ اور جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں، اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ میرے پاس وہ آ جائیں۔ ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یہ بہت اچھی دعا ہے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ جہاں ہمیں لگے کہ ہمیں شیطان بہکار آئے تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہاں تک کہ سب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے۔ کون کہے گا مجھے واپس لوٹا دے؟ یہ ہم لوگ ایسے کبھی کبھی حرکتیں کر جاتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو حسرت بن کر ہمارے لیے رہ جاتی ہیں کہ کاش ہم نے اس وقت یہ نہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ نہ لکھتے۔ یہ کب کیا ہوگا؟ حسرت بنے گی قیامت والے دن۔ ابھی ہمیں جب یہ ایسی کوئی بھی چیز یاد آئے، کوئی بھی ایسی ہماری غلطی ہو جو میں نے اللہ کے ناراضگی والی کی ہو، تو اللہ سے ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ وہ تو غفور الرحیم ہے، ہمیں ضرور معاف کر دے گا، اور رب کی ذات سے ہم بالکل مایوس نہیں، کیوں کہ ابھی ہم زندہ ہیں، ابھی ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ حسرت کب بنے گی؟ قیامت والے دن، کہ میں نے یہ کام کیوں کیا، اور یہ کام کے بدلے میں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ میرا رب خوش ہوتا۔ پھر ہم کہیں گے کہ اللہ تو مجھے لوٹا دے، دنیا میں واپس دے دے۔ دو لوگ کہیں گے مجھے تو واپس لوٹا دے دنیا میں۔ نمبر ون، جس کو حسرت ہوگی اپنے دنیا میں کیے ہوئے گندے کاموں کی کہ اللہ تو لوٹا دے تو میں اس کو صحیح کر کے آ جاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ایک شہید کی، اللہ پاک کہیں گے اب اور تجھے کیا چاہیے؟ تو شہید کہے گا کہ مجھے نا دنیا میں واپس لوٹا دیجئے، میں دوبارہ شہید ہونا چاہتا ہوں آپ کی راہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شہیدوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو یہ ریگریٹ ہونا یہ نہ ہو کل قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صدقے خیرات قبول کرے، آمین۔ کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ایک قول ہے، جس کا یہ قائل ہے اس کی پس پشت تو ایک حجاب ہے اس کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ پس جب کہ سور میں پھونک دیا جائے گا، اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ جس کا ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو ہمارے ترازو کو پڑھنے کو بھاری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پلیز ہماری مدد کرنا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رحمتوں کی بہت ضرورت ہوگی اس وقت۔ اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں ہم بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بہت سی چیزوں میں غلطیاں کر جاتے ہیں، اور کتنی چیزوں کا تو ہمیں علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے معاف کرنا، درگزر کرنا۔
اور جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا تو وہ نجات والے ہو گئے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا تو جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو گئے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی بات ہو گیا خالدون فیہا خالدون، اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ جہنم کا منہ بھی دور سے نہ دکھانا اللہ تعالیٰ، ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوں گے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ معاف کر دے ہم کو، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ ہو رہی ہیں نا، اور ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ کی آیتوں کے مطلب کیا ہے، پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے رہے۔ ہم کس چیز سے جھٹلاتے ہیں؟ ہم اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں اللہ کی آیات کو، ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ہم بات مانتے ہیں میرے رب کی، ہم بات کر رہے ہیں اس کی، لیکن ہم اپنے عمل سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو یہ بات مانی ہی نہیں۔ کہیں گے کہ اے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم ہی گمراہ تھے، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے دے، اور اب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے باتیں بھی کرائیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار بھی کرائیے گا، اللہ تعالیٰ خوشی اور خیریت سے ہمارے ساتھ ملیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائیے جو آپ کو دیکھیں گے، آپ کا دیدار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی، اے میرے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ مہربان ہے، مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ اتنی دعائیں آ رہی ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول کرے، لیکن تم انہیں مذاق ہی میں اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد سے بھی بھلا دیا اور تم ان کے مذاق ہی کرتے رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں باعتبار برسوں کی کتنی گنتی تک رہے، کس قدر رہے، اور وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے، یعنی کہ وہاں پہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ اور جو دنیا میں بڑے ہی عقل مند سمجھے جاتے تھے وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہم تو دن یا تو کچھ اس کا کچھ حصہ جیے ہیں دنیا میں۔ ہم اپنی زندگیوں کے پیچھے اگر پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا لگتا ہے؟ ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ کچھ ایک آدھ دو دن نکلے ہوں گے ہماری زندگی کے اور ہم اس عمر تک آگے پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ہم عمل نہ کریں گے تو کیسے معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو ہم سے عمل کروا لینا رحمان الرحیمین۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فی الواقع تم یہاں سے بہت کم رہے ہو، اے کاش تم سے پہلے ہی یہ جان لیتے، تم اسے پہلے ہی جان لیتے۔ پہلے ہی کب؟ جس حال میں ابھی ہم ہیں، ابھی ہم نے جان لینا چاہیے کہ میری زندگی کتنی کم ہے اور کتنا حصہ ہم جی لیے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہوا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے اور وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔ بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے اور جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب ہی کے اوپر ہے، بے شک کافر لوگ اسے نجات سے محروم ہیں۔ اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانیوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورہ نور شروع کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہائی مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی، اس میں ہم نے کھلی آیتیں احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔
इस सूरत में बहुत सारे अहकाम हैं और बहुत सारी नसीहतें हैं जो अल्लाह की तरफ से की गई हैं। और इंसान का जब ईमान पक्का हो जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला ऐसी ऐसी हमें सूरतें पढ़वाता है ताकि हम अपने जीने का पर्पस तलाश कर लें, देख लें और फिर उसे अमल में लेकर आए। जिनाकार औरत और मर्द में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ, और इन पर अल्लाह की शरीयत की हद जारी करते हुए तुम्हें हरगिज तरस ना खाना चाहिए। अगर तुम्हें अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान हो, उनकी सजा के वक्त मुसलमानों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। इतना सेंसिटिव टॉपिक है। अल्लाह ताला हमको, हमारी नस्लों को, उनकी नस्लों को, सबको बचा कर रखे इस बुरी बुराई से, इस चीज से। और अल्लाह ताला आसानी करे हम सबकी जिंदगियों में, आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक एक सहाबी आ गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फरमाया कि मैं जानी हूँ, मुझे सजा दे दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 3 बार पूछा, 3 बार इसने यही जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंफर्म किया कि वो पक्का मतलब जानी ही है, जिना ही किया था या कुछ और ऊपर का। तो कहा कि फरमाया, नहीं मैंने जिना किया है। 3 बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहलाया, उसने हाँ किया। फिर सहाबाओं को फरमाया कि अब इसको जाके रिजम कर दो। और रजम क्या होता है? जमीन में गाड़ कर मुंह को बाहर रखा जाता है और पत्थर मार मार कर उस बंदे को हलाक कर दिया जाता है। तो जब उसको पत्थर मारना शुरू कर दिया साहबियों ने, लोगों ने मिलकर, तो वो भागने लग गया। उसको जमीन में नहीं गाड़ा था, उसको वैसे ही वो भागने लग गया। जब भागा तो उसको पकड़ कर उन लोगों ने पत्थर मार मार कर उसको खत्म कर दिया। और फिर आप वसल्लम के पास आकर वो किस बताया कि हमने उसको जमीन में नहीं गाड़ा था और हमने ऐसे ही पत्थर मारकर उसको हलाक करने की कोशिश की, तो वो भागने लगा। तो आप वसल्लम इतने रहम दिल, फरमाया कि जब वो भाग रहा था तो भाग जाने देते। तो अल्लाह ताला ने जब जिंदगी में दरवाजे खोले हैं, हो सकता है उसका वो मोमेंट हो कि जब वो तौबा कर ले। जबकि जानी की भी तौबा अल्लाह ताला कबूल करता है। एक बार हो भी जाए, हो जाता है कुछ भी इंसान की जिंदगी, बशरी तकाजे, लेकिन इंसान तौबा कर ले तो अल्लाह ताला जरूर माफ कर देता है उसको। अल्लाह ने तौबा के रास्ते मरने से पहले तक के लिए खुले छोड़े हुए हैं। जानी मर्द बजुज जानिया के या मुशरिका औरत के और से निकाह नहीं करता, और जिनाकार औरत भी बजुज जानी या मुशरिक मर्द के और से निकाह नहीं करती। ईमान वालों पर यह हराम कर दिया गया है। अल्लाह ताला तू हमारी नस्लों को बचा लेना, अल्लाह ताला तू हम सबको बचा लेना, अल्लाह ताला तू हम सब पर अपना रहम कर देना। जो लोग पाक दामन औरतों पर जिना की तोहमत लगाते हैं, फिर 4 गवाह नहीं पेश कर सके हैं, तो इन्हें इसी कोड़े लगा 80 कोड़े लगाओ, और कभी भी इनकी गवाही को कबूल ना करो। ये फासिक लोग हैं। ये इतनी डराने वाली आयत है। चलते फिरते अब मेरी जिंदगी में तो, इतनी जिंदगी में मैंने देखा कि लोग तोहमत ऐसे लगा देते हैं जैसे इनके जबान के जो मशगले हैं ना, कहते हैं ना चरब जबानियां, और इनके जो खुशियां हैं जिसमें जो जबान को घुमा फिरा के इसके ऊपर इल्जाम डाल दिया, उसके ऊपर इल्जाम डाल दिया, नहीं तो शक कर लिया। तोहमत लगा के शक कर देना भी तोहमत लगाने के बराबर है। तो लोग पाक दामन जब औरतों पर लगा देते हैं ना, तो उसकी 2 सजाएं मिलती हैं इनको। अगर वो 4 गवाह नहीं ला सके, 4 गवाह भी कैसे चाहिए? आप लोगों को सबको हम ये बात पढ़ चुके, पता होनी चाहिए कि 4 गवाह भी ऐसे लाइव देखने वाले चाहिए। ऐसे नहीं कि चलते फिरते आप पकड़ लो कि हाँ ये है जानी, तो अब तो पता है ना, ये तो ऐसी हरकतें करती रहती है, करता रहता है। तो ऐसी गवाहियां नहीं चलती हैं। लाइव देखने वाले की 4 गवाहियां, जो कि कभी भी मुमकिन ही नहीं है कि उसको मिलेंगी। क्यों? कि अल्लाह ताला ने माफी के दरवाजे खुले छोड़े हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि उसको सजा से पहले माफी मिल जाए और वो माफ कर दे और अपने आप को छुड़वा दे इन सब चीजों से। इसीलिए अल्लाह ताला ने इतनी सख्त रखी हुई ये चीज कि 4 गवाह लाइव देखने वाले ले आओ। नहीं ला सकता कोई भी, तो फिर क्या? जिसने तोहमत लगाई है ना, उसको 80 कोड़े लगाए जाएं। और कोड़े को इतना आसान बात नहीं थी। उस दौर के 10 कोड़े में भी ना इंसान पूरा गिर पड़ता था। तो उस वक्त की, और दूसरी सजा क्या उसकी होती थी कि उसकी गवाही को कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा। और ये फासिक लोग हैं, अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी इन लोगों पर कि इनकी तो किसी बात का कोई भरोसा ही नहीं हुआ, किसी और चीज में भी इनकी बात नहीं सुननी ना माननी।
हाँ, ये वो लोग इसके बाद अगर तौबा और इस्लाह कर लें तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है बेशक। जो लोग अपनी बीवियों पर बदकारी की तोहमत लगाएं, इनका कोई गवाह बजुज खुद इनकी जात के ना हो, तो ऐसे लोगों में से हर एक का सबूत यह है कि 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर कहें कि वो सच्चों में से हैं, और 5वीं मर्तबा कहे कि उस पर अल्लाह ताला की लानत हो और वो झूठों में से है। इस औरत से सजा इस तरह दूर हो सकती है कि वो 4 मर्तबा अल्लाह की कसम खाकर कहे कि यकीनन उसका मर्द झूठ बोलने वालों में से है, और 5वीं मर्तबा ये कहे कि अल्लाह ताला का गजब हो उस पर अगर उसका खाविन सच्चों में से है। यानी कि ये लिआन कहते हैं उसको। अब लिआन करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। एक आदमी आ गया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि भाई मेरी बीवी को मैंने जिना करते हुए देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गवाह मांगे। अब गवाह तो कोई थे ही नहीं सिवाय उसकी अपनी जात के। तो यहाँ पे लान का हुक्म आ गया कि मियाँ और बीवी दोनों को मस्जिद में खड़ा किया जाए, और हर एक 4 4 मर्तबा कसम खाए, और 5वीं मर्तबा ये कहे कि अगर मैं झूठी हूं या मैं झूठा हूं तो मुझ पर लानत हो। इस तरीके से तो इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा किसी पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए। अगर कोई बात सच्ची है तो वो कसम खाओ, और फिर इस तरीके से वो अपने आप को सच्चा या झूठा साबित कर सकता है। अगर अल्लाह ताला का फजलो करम तुम पर ना होता तो तुम मुशक्कत उतरती, और अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला बाहिकमत है। अल्लाह ताला ने ये सारे हुक्म क्यों दिए हुए हैं कि हर कोई ये चीज़ नहीं कर पाएगा। जबान तो सबकी चलती है, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना किसी पर तौबत लगती रहती है, कुछ ना कुछ पे बुराइयां निकलती रहती हैं, किसी की गीबतें चल रही होती हैं, 10 चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला का फजलो करम ना होता ना तो हर बंदा पकड़ लिया जाता, हर बंदा पकड़ लिया जाता अपने किसी न किसी गुनाह के सबब। तो अल्लाह ताला ने मुशक्कत तो उतारी है, जिंदगी मुशक्कत तो है, लेकिन तौबा का रास्ता अल्लाह ने खुला रखा हुआ है। और बा हिकमत है कि फौरन नहीं पकड़ लेता किसी भी गुनाह पर, किसी भी चीज पर, किसी भी बहतान पर। और अल्लाह ताला हमें टाइम देता है कि तुम तौबा कर लो। और ये लोग बहुत बड़ा बहतान बांध लाए हैं। इन लजीना जाओ बिल इफ़की। अब यहाँ पे वाकया इफ्क शुरू होता है। वाकया इफ्क की थोड़ी सी मैं बात कर लेती हूँ, फिर हम मुसलसल इसको पढ़ लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा मुस्तलक जा रहे थे। वहां पे जाते हुए हमेशा किसी भी गजवे में, गजवा क्या होता है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए हो जिहाद के लिए, ठीक है। और वहां पे अपनी किसी न किसी बीवी को ले जाते थे, तो कुरानंदाजी होती थी। तो जिसके नाम कुरान निकलता था उन बीवी को आप अपने साथ जिहाद में रखते थे। तो हजरत आयशा के नाम का कुरान निकला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने साथ जिहाद पर ले गए। अब गज़वा मुस्तलक से वापसी पर हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा, जो कि बहुत ही हल्की फुल्की उस वक्त हुआ करती थी, कज़ाए हाजत के लिए गई। तो कज़ाए हाजत के लिए गई तो वहां पे इनका ना कोई हार वार खो गया। वो हार पहन कर गई थी, तो वहां पे अपने पड़ाव जहां डाला गया था वापसी में, वहां पर उनका हार खो गया। तो वो हार उनको ढूंढना था। अब वो हार ढूंढने के चक्कर में थोड़ा सा दूर भी निकल गई, नजर नहीं आई। तो वापसी में आकर देखा तो पता चला कि वो काफिला तो है ही नहीं वहां पर। अब वापसी में किसी एक सहाबी की ये ड्यूटी हुआ करती थी कि आप अपना वापसी में जितना भी सामान जो लोग भूल गए हैं, कुछ बंदा वो छूट गया है, वो सबको आप लेते हुए अपने उस जगह पर आ जाएं जहां पर अगला काफिला पहुंचा हुआ है, जो काफिला अगली जगह पर पहुंचा हुआ है। तो वहां पर जब हजरत आयशा पहुंची तो वहां कोई था ही नहीं। तो हजरत आयशा वहां पर बैठ गई और ये कहा कि अब जब वापसी में कोई बंदा देखने आएगा तो वहां मैं इसके साथ आगे चली जाऊंगी। तो उस तरह से वो अपनी चादर अपने मुंह पर डालकर लेट गई तो आंख लग गई उनकी। अब हुआ क्या कि वहां पे वो साहबी आए, उन्होंने सारा सामान देखा, जो जो छूटी गई थी चीजें वो सब देखा। फिर देखा हजरत आयशा के मुंह से जरा सा सोते हुए में कपड़ा हट गया था, तो वो आपको पहचान गया और कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत आयशा ने ये आवाज सुनते ही फौरन अपना कपड़ा अपने मुंह पर ढका, क्योंकि ये पर्दे से पहले जब ये सहाबी थे उन्होंने हजरत आयशा को देखा हुआ था रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो उन्होंने पहचान लिया उनको। और फिर बस कोई बात नहीं हुई, उन्होंने अपना ऊंट पेश किया और हजरत आयशा उस पर बैठ गई, और वो सारा सामान जो भी बचा हुआ था पीछे भूल सब गए थे वो सब, और हजरत आयशा को ऊंट पर बिठाकर वो साहबी आगे की तरफ निकल आए। अब वो हो पहुंचे जब, तो हजरत अब्दुल्ला बिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंच गए वहां पे काफिले में, तो अब्दुल्ला बिन उबई और इन लोगों को, जो मुनाफिक लोग थे, उन लोगों को मौका मिल गया। उन्होंने हजरत आयशा पर नाउजुबिल्ला तोहमत बांध दी कि इन्हीं साहबी के साथ आप वापस आ रही हैं, तो आपके साथ इनका कोई था लिंक।
اب یہ بات پھیل گئی آگ کی طرح، اور انہی باتوں کے چکر میں پورا 1 مہینہ نکلا. کین یو امیجن؟ ہم پر اگر کوئی ذرا سی بھی انگلی اٹھاتا ہے نا، ہماری روح تلملا اٹھتی ہے. اور یہ تو اتنی بڑی بات، ماں عائشہ حوا پر یہ بہتان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے یہ اتنی بڑی بات تھی. اور دیکھیں لوگ ہیں نا جب ساتھ رہتے ہیں نا، آج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں نا، ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ایک اندر ایک الگ ہی قدر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ماں حوا ازواج مطہرات کی. لیکن وہ لوگ سب نا جب ساتھ رہ رہے تھے، اور 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے تھے، اس کے بعد نبوت ملی، اور پھر یہ حضرت عائشہ ان کے سامنے بڑی ہوئی ہوں گی، سب وہاں کے رہنے والے نا. تو وہ لوگوں نے حضرت عائشہ کی تہمت کو ایک دوسرے کی زبانی پہنچانا شروع کیا. اس میں کچھ منافق لوگ تو تھے ہی تھے، کچھ مسلمان معصوم لوگ تھے جو لوگوں کی باتوں میں آ جاتے تھے، تو انہوں نے بھی یہ بات کو بڑھاوا دیا تھا. اب ان میں ایک صحابی کی ماں تھی جنہوں نے یہ سب کیا تھا. اب حضرت عائشہ واپسی میں غزوہ سے بیمار پڑ گئیں، تو وہ بیماری کی حالت میں ہی تھیں اپنی بخار میں اور اس میں، تو وہ دھیان ہی نہیں دے پائیں کہ باہر چل کے آ رہا ہے، وہ باہر بھی نہیں نکل رہی تھی زیادہ. تو اس کے بعد جب 1 مہینے کے بعد جب اپنی باہر نکلی ہیں، یا 1 مہینے کے اندر کے اینڈ میں، تو کسی صحابی کی ماں ان کے ساتھ گئی تھی، تو وہ واپسی میں اپنے بیٹے کو انہوں نے کچھ بدبختی کی کوئی بات کی. تو حضرت عائشہ نے کہا کیوں گالی دیتی ہو اپنے بیٹے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کو نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا تمہارا یہ سب چل رہا ہے. تو پھر حضرت عائشہ کو بتایا انہوں نے ساری بات کہ ان کے بیٹا بھی اس میں شامل تھا. تو یہ سب پتہ چلا تو ان کا رو رو کے برا حال ہو گیا. پھر 1 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کیونکہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ کتنا اذیت ناک لمحے تھے اس کے لیے جس کا بندہ اتنا پیار کرتا. حضرت عائشہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں اللہ نے کیسی آزمائش کی. یاد رکھیے گا یہ بات پوری زندگی میں اپنی باندھ لیجئے گا کہ ہماری جو آزمائشیں دنیا میں آتی ہیں نا، وہ ہمارے پیاروں کی وجہ سے آتی ہیں، اور پیاروں کی صورت میں آتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ بات. اور کوئی بھی دنیا کا پیار پرماننٹ نہیں ہے، ہمیشگی کا نہیں ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ آزمائش آئے گی تو انہی سے آئے گی ہماری، اور انہی کے ذریعے ہم آزمائے جائیں گے. اس کے بعد جب 10 آیتیں یہاں سے جو شروع ہوتی ہیں، 10 آیتیں نازل کی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات میں، اور پھر فرمایا کہ اب بے قصور تھی. اب اس میں کس کس کی کھچائی کی اللہ تعالیٰ نے، ہم پڑھتے ہیں آگے. اور جو لوگ بہت بڑا بہتان باندھ لائے، بہت بڑا بہتان تھا جو کہ وہ چھوٹی موٹی اپنی زبانوں سے نکالتے چلے جا رہے تھے. اور یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو کیونکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کی بات حق ہے. اتنے بڑے بہتان کو جو کہ 1 مہینہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات نہیں کر رہے حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ کا رو رو کے برا حال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہہ رہے ہیں کہ تمہارے حق میں یہ ہو سکتا ہے اچھا ثابت. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اچھا ہوگا ان کے حق میں. کیوں اچھا ہو گیا؟ 10 آیتیں قرآن میں نازل ہو گئی جو کہ قیامت تک پڑھی جائیں گی، اور قیامت تک آنے والا ہر بندہ حضرت عائشہ کی گواہی دے گا کہ وہ سچی تھیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرما دینا. ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا. اب جس نے جتنی بات جیسے بڑھائی اس کو اتنا گناہ ملے گا. اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، جیسے ابو لہاب نے اور دوسرے منافقوں نے، ان کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے. اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی، کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سری بہتان ہے. اب گمان کے لیے ہم کو بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گمان اگر کسی کے بارے میں آئے نا دماغ میں، تو پہلے 70 گمان اچھے کرو، 69 گمان اچھے کرو، پھر جا کے 70 جو گمان کر رہے ہو نا، 70واں وہ پھر ویسا ہونا چاہیے جو ہم پہلا ہی کر لیتے ہیں. تو وہ بھی انہوں نے بھی ایسے ہی کچھ گمان کیے تھے. اس پر وہ 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب بغیر 4 گواہوں کے یہ سب سلسلہ چلا تھا، اور جب یہ گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر اور دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے
इस बारे में तुम्हें बहुत बड़ा अजाब मिल जाता। आज हम बगैर सोचे समझे सोशल मीडिया पर जो भी होता है आगे बढ़ाते चले जाते हैं, इनकी बातों पर यकीन करते चले जाते हैं। कोई फ्रेंड बोल दे, कोई रिश्तेदार बोल दे, कोई चीज हम लोग देख लें जो कि पूरी हमने सही से देखी भी नहीं होती है, हल्का फुल्का भी कुछ देख लेना तो हम क्या कहाँ की स्टोरी सोच लेते हैं और पूरी कहानी बना लेते हैं इसके बारे में। ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आज के बाद हम ना किसी के बारे में बुरा गुमान करेंगे और ना ही हम किसी पर कोई बहतानबाजी करेंगे। जबकि तुमसे अपनी जबानों से नकलो दर नकल करने चले जा रहे थे, नकल दर नकल, एक बंदे ने एक को बोला, फिर दूसरे ने दूसरे को बोला, फिर औरतों में बात पहुंची, फिर औरतों ने औरतों को बताई, ये सब करते चले जा रहे थे। अपने मुंह से वो बात निकालने लगे जिसमें तुम्हें मुत्तलिक खबर ना थी, यानी कि देखी तो नहीं थी किसी ने, बस बात की बात बता रहे थे सब एक दूसरे को, गो के तुम इसे हल्की समझ रहे थे। अब एक साहबी फरमाते हैं कि मुझे कल कयामत वाले दिन ये डर नहीं होगा कि मैं है ना गुनाह जानबूझकर किए मैंने, मुझे डर क्या होगा कि जिन गुनाहों को मैंने हल्का जाना और मैंने उसको कर लिया, मुझे डर उस गुनाह का होगा ज्यादा। तो ये बात है कि हम जिन गुनाहों को आजकल हल्का लेते हैं ना, कोई मसला नहीं, दुनिया है चल रही है, सब जानते हैं क्या चल रहा है क्या बोलना है, सब समझते हैं, आजकल तो दौर ही यही है, ऐसा तो करना ही पड़ता है। ऐसे सारे जुमले ना अपनी डिक्शनरी से निकाल देने चाहिए और जो बात है वही हक बात करनी चाहिए, चाहे उसकी जरूरत में आपकी अपनी जात क्यों ना आ जाए। इंसान अपनी जात से सबसे ज्यादा प्यार करता है, बता दूं मैं, चाहे औलाद हो आगे, चाहे शौहर हो, चाहे घर वाले हो, चाहे माँ बाप हो या भाई बहन हो, वोट एवर, इंसान अपनी जात से ज्यादा सबसे प्यार करता है। वो अगर अपनी जात से सिंसियर नहीं है ना, तो वो किसी से भी सिंसियर नहीं है। तो बात यही है कि इस बात को हल्का ना समझा जाए जब भी बुरा गुमान या किसी पर तोहमतबाजी हो, लेकिन अल्लाह के नज़दीक तो वो बहुत बड़ी बात थी। तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों ना कह दिया कि हमें ऐसी बात मुझसे निकालनी भी लायक नहीं है, या अल्लाह तू पाक है और तू, ये तो बहुत बड़ा बहतान है और तोहमत भी है। अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी भी ऐसा काम ना करना अगर तुम सच्चे हो मोमिन। अल्लाह ताला हमें भी हिदायत अता फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के भी गुमानों को ठीक करें, आमीन। अल्लाह ताला तुम्हारे सामने तुम अपनी आयतें बयान कर रहे हैं और अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाले हैं, इल्म वाले हैं अल्लाह ताला, कि सब पता था कौन कितना बहतानबाजी कर रहा है, कौन बुरा गुमान कर रहा है, कौन बात आगे बढ़ा रहा है, कौन मिर्च मसाले लगा रहा है, वॉट एवर। लेकिन अल्लाह ताला ने हिकमत अपनी दिखाई जो कि हिकमत से भरपूर है अल्लाह ताला, के लोगों को फौरन नहीं पकड़ लिया उस बात पर। और जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरजूमंद रहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। अल्लाह सब कुछ जानता है जो तुम कुछ नहीं जानते। अल्लाह, अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत ना होती, ये तीसरी बार है ये बात कि अल्लाह ताला का फजल और रहमत ना होती तो हम कब के पकड़ लिए जाते। और ये भी अल्लाह ताला बड़ी शफकत रखने वाला बड़ा मेहरबान है, तो क्या होता कि तुम पर फौरन अजाब आ जाता। ईमान वालों, शैतान के कदम ब कदम ना चलो। जो शख्स शैतानी कदमों की पैरवी करेगा तो वो बेहयाई और बुरे कामों का ही हुक्म करेगा और अल्लाह ताला का फजलो कर अगर तुम पर ना होता। देखिए चौथी बार ये बात आई, अल्लाह ताला का फजलो करम हमारे ऊपर सेकंड बाय सेकंड है। अपनी पलक झपकने में जो दूसरी पलक झपकती है उतना भी हमें अल्लाह ताला की रहमत है हमारे ऊपर, तभी हम ये पलक भी झपक पा रहे हैं। अगर उसका रहमो करम और फजलो करम ना होता तो हमें तो अपने गुनाहों के सबब न जाने कुछ कहाँ मिल गया होता और हमें क्या कुछ अल्लाह ताला आजमाइश में डाल चुका होता। ये बड़ा ही उसका फजलो रहमत है और करम है उसका। और तुम में से कोई भी कभी भी पाक साफ ना होना, लेकिन अल्लाह ताला जिसे पाक करना चाहे कर देता है और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। तुम में से जो बुजुर्गी कुशादगी वाले हैं इन्हें अपनी कराबतदारों, मिस्कीनों, महाजरों को सी सबीलिल्लाह देने की कसम ना खा लेनी चाहिए। अब हुआ क्या था कि ये वाकया इफ्क में हजरत अबू बकर सिद्दीक के कोई रिश्तेदार थे जिनको वो हर महीने कुछ ना कुछ रकम या ग्रोसरी वगैरह पहुंचा देते थे, तो उनका घर चलता था। अब ये वाकया इफ्क में वो बंदा भी शामिल हो गया था। तो फिर हजरत अबू बकर ने गुस्से में आके कह दिया कि अब इसका मैं नान नफका बंद कर दूंगा। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी कि देने खिलाने वाला तो रब है, इंसानी बशर के नाते अगर किसी से गलती हो जाती है तो तुम अपनी नेकियों के दरवाजे क्यों बंद कर लेते हो, बल्कि माफ कर देना और दरगुजर कर लेना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हारे कसूर को माफ कर दे? बेशक जब भी हम अपने कसूरों को माफ करवाना चाहें ना, कि भाई मुझसे ये गुनाह हो गया, जबकि हो ही होता ही रहता है, हम कोई भी पाकबाज नहीं है,
تو ہم کو دوسروں کے ساتھ نیکیوں کے رویے اختیار کرتے رہنا چاہیے، اسی طرح ہمارے گناہ معاف ہوں گے۔ اللہ قصوروں کو معاف فرمائے گا، بڑا مہربان ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔ ملعون کون ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، لعنت زدہ، اور اس کے لیے بڑا بھاری عذاب بھی ہے۔ ملعون بھی ہوگا ایک تو وہ، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو ہی نہیں سکتی آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، اور پھر آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہے ہی ہے۔ کتنی زیادہ تکلیفیں صرف ایک زبان کو کنٹرول نہ کرنے کی، اور یہ جو زبان ہے نا، یہی ہمیں جنت بھی پہنچاتی ہے اور یہی ہمیں جہنم بھی پہنچائے گی۔ تو وجہ یہی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں کریں۔ ہم سب کو اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کو جس نے قابو میں کر لیا نا، زبان کو، تو وہ پھر جنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے، اللہ تعالیٰ، کہ ہم اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنے والے ہوں، آمین۔ جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں اور ان کے اعمال گواہی دیں گے۔ کل قیامت کے دن بھی انسان جھوٹ بولے گا، نہیں اللہ میں نے تو نہیں کیا تھا، نہیں اللہ میں نے تو اس کے بہکاوے میں آ کے کر دیا تھا۔ لیکن پھر اللہ زبان کو لگائیں گے زپ، اور ہاتھ پاؤں زبان، اس کو آنکھ کو کان کو، ہر ایک کو زبان دے دیں گے کہ وہ بتائے گا کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے پورا پورا بدلہ حق اور انصاف کے ساتھ دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کرائٹیریا کر دیا ہوا ہے، تو پھر جو برے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بروں کو ہی چنتے ہیں اپنا لائف پارٹنر بنانے کے لیے، اور پھر یہی وجہ ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے یہاں مرد اور عورت کو الگ الگ کر کے بتا دیا ہے، تاکہ عورتیں اپنے آپ کو اس سے مستثنا نہ سمجھیں اور نہ ہی مرد۔ اور عورتیں پاک، مرد پاک، عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بھی بکواس بہتان بازیاں کر رہے ہیں، ان سے بالکل بری ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اے ایمان والوں، اپنے گھر والوں کے سوا اب کتنے حکم آ رہے ہیں، آپ دیکھتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے حکم دیے ہوئے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے عمل کروا لے۔ اب ایک نیا حکم ہوا کہ اے ایمان والوں، اپنے گھر والوں کے سوا گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب پہلے گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، کپڑا سا لٹکتا ہوتا تھا، یا تو بجاتے تھے ڈور یا پتہ نہیں کیا، لیکن سلام کر دیتے تھے تاکہ اندر آواز آ جائے اور وہ آنے کی اجازت دے دے، اس طریقے سے۔ تو آج کل تو ڈور بیلز ہیں، 3 ڈور بیل سے زیادہ نہیں بجانی چاہیے۔ پھر اندر سے اگر آواز آتی ہے کہ ہم بزی ہیں، بعد میں آئیے پلیز، تو بعد میں ہی آنا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے خوش دلی سے ایکسیپٹ کرنا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا میں جو یہ چیز بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ بھی ہیں جو آج تک یہ گا رہے ہیں کہ ہم کو اس نے دروازے تک آ کر بول دیا کہ بھئی میں ابھی نہیں مل سکتی۔ تو ہمیں یہ 2 رویے ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے رویے والوں میں شاملت کرے، آمین۔ اور جو ہم فون وغیرہ بھی کرتے ہیں، اس میں کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ 3 رنگ سے زیادہ نہ بجائیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ اور پھر تھوڑا انتظار کر لیں، دوسرا فون فوراً نہ کھٹکا دیں، تو انتظار کریں کہ تھوڑی دیر میں وہ ہمیں کال کریں گے، ٹیکسٹ کر دیں اس کو، یا اس طریقے کا کہ سامنے والا بھی کہ اگر کسی چیز میں ہے اٹکا ہوا تو وہ ہماری چیزوں سے پریشان نہ ہو جائے۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر مت جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو لوٹ جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جا تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ کوئی گھر ہوتے ہیں، کوئی ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، کچھ ابھی بن رہی ہیں، کچی آبادیاں ہیں، یا جو بھی ہیں جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، وہاں جاؤ، کچھ بھی ہوتا ہے تو انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب دیکھیں، جہاں نیچی نظروں کی بات آئی، پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مخاطب کیا ہے، کیوں؟ کہ مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ شہوت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا عورتوں کو کہ تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی زینت کی جگہوں کو چھپاؤ، بجز کی کوئی ظاہر ہو جائے اگر۔ تو مردوں کو بھی پورا پورا حکم ہے، اور آج مرد بڑی ڈھٹائی سے سینہ تان کے عورتوں کو دیکھتے ہیں،
और वो कहते हैं कि भाई हम में तो डाला गया है ये चीज और हम तो देखेंगे। अल्लाह ताला उनकी भी पूछ करेगा, और एक मर्द से चार औरतों के बारे में सवाल किया जाएगा। एक उसकी बीवी, एक उसकी माँ, एक उसकी बहन, एक उसकी बेटी। अगर उसने इस चारों को कंट्रोल में नहीं किया। और बाज दफा होता क्या है कि बीवी और बच्चों के और उस पे आने के बाद ना फिर माँ और बहनों पर और सब पर है ना, एक मर्द अपनी वो दिखाता है रोब, कि हाँ अब ये शुरू करो पर्दा। लेकिन जब उसने अपनी जवानी में जो कुछ कर चुका होता है ना, उस पर ना नादिम ना शर्मान। तो ये चीजें अल्लाह ताला देखता है। और याद रखिए ये बात, अल्लाह ताला सारे मर्दों को भी इस बात की अक्ल और समझ अता फरमा दे कि जब भी इंसान का अपना किया हुआ कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना बुरा, वो उन नस्लों में आगे नजर आता है। आगे नस्लों में वो नजर आता है। अल्लाह ताला उसको उसकी कमजोरी के साथ आजमाते हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं ना, औलादों से आजमाइशें होंगी, अपने प्यारों से आजमाइशें होती हैं। तो ये वही आजमाइशें हैं जो हमारे अपने बोए हुए बीज हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको भी तौफीक अता फरमाए कि हम अपने गुनाहों की तौबा करें। अल्लाह हमारी अगली नस्लों को भी बचा के रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। जो निगाहें हैं ना, सबसे पहले वही काम करती हैं तो शर्मगाह तक बंदा पहुंचता है। इंसान अगर अपनी निगाहों को सही कर लेना, चाहे औरत हो या मर्द हो, तो फिर इंसान बुराई से बच जाता है। यही इनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करेंगे अल्लाह ताला सबसे खबरदार है। मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी इस्मत में फ़र्क ना आने दें, और अपनी जीनत को जाहिर ना करें सिवाय उसके जो जाहिर है। अब देखा जाए तो हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, मैं तो यही देख रही होती हूँ कि औरतें औरतों से हाथ मिला रही होती हैं और मर्दों के से गले मिल रही होती हैं, और मर्दों से हाथ भी मिला रही होती हैं। तो ये यहाँ का रिवाज और कैसा रिवाज निकल पड़ा है। और हम कहते हैं कि ना, हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो ये सब चल रहा होता है, ये सब तो होता है, कोई मसला नहीं। हम भी देख देख कर ना हमारी आंखें भी सुन हो गई हैं कि बस चल रहा है, काम चल रहा है, इग्नोर करो इग्नोर करो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और हमारे दुआओं में और हमारे दीन की ना सबूतगी अता फरमाए, हमको पक्का करे हमें दीन के अंदर, सिवाय उसके जो जाहिर हो जाए। और अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियां डाले रखें, अपने सीनों पर, और अपनी आरइश को किसी के सामने जाहिर ना करें सिवाय अपने खाविंदों के, और बेचारे वही आजकल महरूम है ज्यादा, और या अपने वालिद के या अपने खुसर के, या अपने लड़कों के या अपने खाविंदों के लड़कों के, या अपने भाइयों के या अपने भतीजों के या अपने भांजों के, या अपने मेल जोल की औरतों के या गुलामों के, या ऐसे नौकर चाकर मर्दों के जो शहवत वाले ना हो, या ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दे की बातों से मुतल्ले नहीं हैं। इन सब में औरत को अपने आप को ढककर तो फिर भी रखेगी वो, लेकिन सर खुला और इस तरीके से रख सकती है। और इस तरह जोर जोर से पाँव मारकर ना चलें, पाजेब वगैरह पहन के, हील वगैरह पहन के। पूरे रमजान माशाल्लाह सब इतनी इबादत हम लोग कर रहे होते हैं, और हम लोग चांद रात वाले दिन और ईद वाले दिन अपने सैंडलें खटका खटका के और पाजेबे पहन पहन कर ना हम लोगों की तवज्जो ले रहे होते हैं। तो ये बात भी हमें उन गुनाह में शामिल फरमा देती है जो यहाँ पे अल्लाह ने फरमाया। और इनकी पोशीदा जीनत मालूम हो जाए, यानी कि पोशीदा पता चल जाए तुमने पे जेवर क्या पहना हुआ है। ए मुसलमानों, तुम सब के सब अल्लाह की जनाब में तौबा करो ताकि तुम निजात पा जाओ। अल्लाह हम तौबा करते हैं अपने सारे गुनाहों की, अल्लाह ताला जो हमने अनजाने में किए, जो जान करके किए, अल्लाह ताला तू ही हमें माफ़ फरमा दे, आमीन। तुम में से जो मर्द और औरत बेनिकाह के हों, इनके निकाह कर दो, और अपने नेक बख्त गुलाम और लौंडियों के भी निकाह कर दो। और वो भी मुफलिस होंगे तो अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से गनी बना देगा। अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है। और इन लोगों को पाक दामन रहना चाहिए जो अपने निकाह करने के मुकदर नहीं रखते, यानी कि इतनी हैसियत ही नहीं कि वो निकाह में महर तक अदा कर सकें। तो फिर उनको पाक दामन अपना रहना चाहिए, नजरें नीची रखनी चाहिए, रोजे रखने चाहिए, ताकि ये शहवत है जो इनकी ये संभली रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इन्हें अपने फजलों से मालदार बना दे। तुम्हारे गुलामों में जो कुछ भी तुम्हें देकर आज़ादी की तहरीर कराना चाहे तो तुम ऐसी तहरीर कर लिया करो। इसको मुकातिबत कहते हैं। मुकातिबत में ये होता था कि लौंडी या गुलाम किसी का होता था और वो चाहता था कि वो आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, तो वो अपने मालिक से कुछ डील कर लेता था कि भाई जितने भी पैसे होंगे मैं आहिस्ता आहिस्ता ये पे कर दूंगी कर दूंगा, और इसके बाद तो मुझे छोड़ देना, या फिर कोई और तरीके से डील बना लेते थे वो लोग।
اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے بھی انہیں دو، یعنی کہ تم ان کی ہیلپ کرو کہ وہ اپنے جو مال تم سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اپنے آزاد ہونے کے لیے، بلکہ تم ان کی اور ہیلپ کرو کہ وہ تم کو اس طرح سے پے کر دیں، تمہارا دیا ہوا مال ہی دو اور تم کو ہی وہ دے دیں کہ بھائی ابھی آپ کو لے لو، اب مجھے آزاد کرو۔ تو اس طریقے سے بندہ آزاد ہو جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرنے والا کو بہت زیادہ اجر عنایت فرماتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس معاملے میں سب سے پہل لے گئے تھے اور سب سے سبقت لے گئے تھے، بہت سارے لونڈی اور غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ وہ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہ ابو لہب جو تھا نا، اس کی ایک لونڈی تھی، اس سے وہ بدکاری کرواتا تھا اور اس کے پیسے وہ رکھتا تھا۔ اب وہ پاک دامن رہنا چاہتی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور ایسے لوگوں کو بتایا گیا کہ اپنی لونڈیوں کو اس بارے میں مجبور مت کرو، ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیت اتاری ہیں، ان کی لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، پرہیزگاری کے لیے نصیحت ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ نور ہے، آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کے نور کی مثال ایک طاق ہے جس میں ایک چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، شیشہ مثل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی طرح ہو، اور چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو، جو درخت نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشنی دینے لگے، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جسے چاہے، اور لوگوں کے سمجھانے کو یہ مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ یہ یہی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نور آیا، زمین پر آیا، قرآن آیا نور میں، ایک طاق میں، اور پھر اس پہ کتنے ہی حکم جاری ہوئے، کتنی ہی ہمیں زندگی گزارنے کی جو روشنیاں ہیں وہ ملی، اور پھر جو بندہ اس روشنی کو لیا، جس نے اس پر عمل کیا، وہ چمکتا ہوا تارا بھی بنا۔ اور پھر جو زیتون کا تیل، جو زیتون بابر کا درخت ہے اولیو کا، اور اس کے تیل کو سالن کی طرح روٹی سے جب کھایا جاتا ہے، لیکن وہ تو نہ مشرقی ہے نہ مغربی، یعنی کہ جو دین اللہ نے اتارا ہے وہ نہ مشرق کے لیے خالی نہ مغرب کے لیے، وہ ساری امت کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، رسول آخری ایک ہے، کتاب آخری ایک ہی ہے، ان سب کو ماننا، جاننا، اس پر عمل کرنا، پڑھنا، پڑھانا، ان دلوں میں اتارنا، دل میں اتارنا اور عمل کرنا، یہ سب ہر انسان پر فرض ہے۔ تو نہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف مسلمانوں پر ہے یا مومنوں پر، یہ سارے لوگوں پر ہے کہ وہ مسلمان بنے، پھر مومن بنے، اور ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو، ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کی آنکھیں الٹ پلٹ اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ اللہ کل قیامت والے دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ اپنے سایوں میں جگہ دینا، آمین۔ اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بتلا دے، بلکہ اپنے فضل سے کچھ زیادتی سے عطا بھی کر دے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے۔ اور اے کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے سے ہیں جو چٹیل میدان میں ہو، جسے پیاسا دور سے پانی سمجھتا ہے۔ آج بھی ہم جب کھلی روڈوں پہ نکلتے ہیں، بڑی بڑی گاڑی سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں آگے کی طرف نا ایسا نظر آتا ہے جیسے کہ پانی پڑا ہوا ہے، وہ سراب ہوتا ہے، اس کو سراب کہا گیا ہے۔ اور یہی چیز جب بندہ کوئی غلط عمل کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کو اپنی اگلی زندگی اور اگلے حالات بڑے ہی اچھے اور بڑے ہی اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ سود لینے والے کو اپنا مال بڑھتا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے وہ سراب ہوتا ہے صرف۔ اور جو جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں پاتا، ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔
یا مثل ان اندھیروں کے جو ہے جو نہایت گہرے سمندر میں ہو، جیسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوں، الغرض اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے ہیں سمندر، آپ کو پتہ ہے اوپر سے ہمیں تھوڑا سا نظر آتا ہے، پھر اندر اندھیرے شروع ہو جاتا ہے، کتنی میٹر جانے کے بعد وہاں فل اندھیرا ہوتا ہے، جب وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اور بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے تو اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمینوں کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرند اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو، آسمانوں، زمینوں، کائنات کی جتنی بھی ہے نا، سب کو ایک تسبیح مقرر کر دی ہے، جو تسبیح وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے حد سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے ہیں، جو تسبیح مقرر کر دی اللہ نے وہ پورا کر رہے ہیں، جو ذمہ داری دے دی ان کو وہ نبھا رہے ہیں، سوائے انسان اور جن کے حساب کتاب ہونے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہوا ہے کہ آیا وہ آ، چاہیں تو عمل کرتے ہیں اور نہیں کرنا چاہیں تو نہیں کرتے ہیں، بس اتنا سا اختیار، ہاں یا نہیں، دیٹس اٹ۔ ہوتا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی نیتوں اور عملوں کا جاننے والا ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اس سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ زمین اور آسمان کی بادشاہت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں ملاتا ہے، پھر انہیں طے بطے کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے مینہ برستا ہے، وہی آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے بھی برساتا ہے، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے، اور جس سے چاہے انہیں لوٹا دے۔ یہ موسم تو آج کل ہم کتنا دیکھ رہے ہیں، اتنا آبزرویشن ہماری بڑھتی جا رہی ہے، اتنے موسموں کی چینجز ہوتی جا رہی ہیں آج کل ہمارے یہاں بھی، کہ ہمیں سب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر اگر ہم دیکھیں نا تو ہمیں کتنے سبق ملے اس سے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یہ سارے موسم بناتا ہے، بادل ہی ہے جو نکلنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا آنکھوں کی روشنی لے چلی ہے، نہیں دیکھ سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو رد و بدل بھی کرتا ہے، اور آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بہت بڑی بڑی عبرتیں ہیں۔ تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا، یہ ساری نعمتیں اللہ اپنی بیان فرماتے ہیں، آیتیں بیان فرما رہے ہیں۔ ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، اور بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بلا شبہ، بے شک ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتاری ہیں۔ ایک تو یہ قرآن کی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا، ہم سب سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کی آیت کا ترجمہ ہم اپنے دماغوں کے اندر لیتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کتنا آسان بنا دیا رب نے۔ اور جو آیتیں اور نشانیاں ہمیں جو کائنات میں نظر آ رہی ہیں، کیا ہے کوئی انسان اس کے بنانے والا؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑے چکا دے، تو بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں، اگر انہی کو حق پہنچتا ہو تو متی و فرما بردار ہو کر ان کی طرف چلے آتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ یہود ہوتے تھے نہ، ان میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ان کے جو مسئلے ہوں گے دینی والے، وہ اپنے پادریوں کے پاس بھی لے جا سکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو جب ان کے پادریوں کے پاس لے جاتے اور ان کے مطلب کا نہ نکلتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آرام سے آ جاتے تھے فیصلہ کرانے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو کوئی بات فیصلہ پسند نہیں آتا، کچھ ایسا لگتا ہے ان کو، تو وہ پادریوں کے پاس چلے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا کہ یہ لوگ حق بات کے لیے، تو آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ 73 فرقے ہیں ہمارے، کوئی بھی فرقے میں ہم کو اپنی بات پسند آتی ہے تو ہم اس فرقے کے ساتھ اس کو کرنے لگ جاتے ہیں، اور کوئی بھی چیز، کوئی بھی فتاویٰ ہمارے خلاف ہوتا ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جو ہماری جو حالات اور ہیں خیالات اس سے میل نہیں کھاتا، ہمیں وہ اچھے نہیں لگتے ہیں، ہم اس کو نہیں لیتے ہیں، اور ہم ایک سوال کے پیچھے اتنا پڑ جاتے ہیں، اتنا پڑ جاتے ہیں، آیا وہ حلال ہے کہ نہیں آیا وہ حلال ہے کہ نہیں، یہاں تک کہ ہمیں وہ فتویٰ مل جائے کہ یہ حلال ہے تم کر سکتے ہو۔ تو یہ وجہ ہمیں اپنے آپ کو بھی ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے کہ آیا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، یہ شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا رسول اس کی حق تلفی نہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں۔
ایمان والوں کا قول یہ تو ہے کہ جب انہیں اس کے لیے بلایا جاتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول جو ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، خوف الہی رکھیں، ان کے عذابوں سے ڈرتے رہیں، وہی نجات پانے والے ہیں۔ بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی ہم نکل پڑیں گے۔ کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت تو معلوم ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، تم پر اس کی جواب دہی ہے، اور نہ تو اور جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کرو گے۔ سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، اسی طرح ایک دائی کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے۔ عمل بندہ خود کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تم میں سے ان لوگوں نے جو ایمان لائے ہیں، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنا دے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ یقیناً اس کے لیے ان کے دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا، جیسے کہ ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے۔ ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و ایمان میں بدل دے گا، اور وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں تو یقیناً فاسق لوگ ہیں۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں شامل کر دے، آمین۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دیں گے۔ ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ایمان والوں، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو بھی انہیں بھی دو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت ضروری ہے۔ اب یہاں پر کچھ پردے کے احکامات ہیں۔ جس وقت بندہ آرام کر رہا ہوتا ہے اس وقت اجازت لے کے آنی ہے۔ اب وہ گھر والے ہیں نا، وہ بھی اجازت لے کر آئیں گے، جیسے کوئی جوان بچہ ہو، کوئی کام والا ہو، کوئی کچھ بھی ہو، غلام ہو، لونڈی ہو، وہ بھی ان 3 وقتوں میں اجازت لے کر ہی جگہ پر آئیں گے پوچھنے کے لیے یا کوئی بھی بات ہو۔ تو کیا 3 وقت ہے؟ وہ 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے، جب بندہ سو ہی رہا ہوتا ہے، ابھی فجر کے لیے اٹھا نہیں، ٹھیک ہے۔ ظہر کے وقت، جب بندہ قیلولہ کر رہا ہوتا ہے، جب کہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 وقتوں میں تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان وقتوں کے ماں سوا دو تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ ہی کھول کھول کر اپنے احکام تم کو سنا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو اس طرح کے ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں، انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اس طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی حکمت اور علم والا ہے۔ بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، اگر اپنے کپڑے اتار رکھیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو عربی کا جو ورڈ ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے کپڑے ہلکے کر لیں، ڈھیلے ڈالے پہن لیں۔ سر سے دوپٹہ کھسک رہا ہے تو چلو صحیح کہ ہے، لیکن ذرا سا سینہ اگر ڈھکا ہوا ہے یا کھل بھی جا رہا ہے، کبھی دوپٹہ ہٹ جا رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بندہ ہلکا پھلکا اپنے آپ کو رکھ سکتا ہے۔ تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ وہ اپنا بناؤ سنگر ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ اب آج کے دور میں تو دیکھا جائے کہ چلے شادی کی امید نہیں ہوتی ہے، بوڑھی کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو جب کام پڑتے ہیں ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، اور بڑی انجوائے کرنی ہوتی ہے، تیاریاں پکڑنی ہوتی ہیں، تیار ہونا ہوتا ہے، فیشنیں کرنی ہوتی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو جوان کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ان عورتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان عورتوں کی بات ہو رہی ہو جو کمپلیٹلی بوڑھی ہوں۔ اور آج کل بوڑھا ہونے کون دیتا ہے اپنے آپ کو؟ بال سفید تو ہم رکھتے ہی نہیں ہیں اپنے، نشانی ہے یہ دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم کس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ اپنا بناؤ سنگار کرنے والیاں نہ ہو، تاہم اگر ان سے بھی احتیاط کریں تو یہ ان کے لیے بہت افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ اندھے پر، لنگڑے پر، بیمار پر اور خود تم پر متعلقاً کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھر والوں سے کھا لیا کرو،
और अपने बापों के घरों या अपनी माओं के घरों से। अब यहाँ पर वो महरम रिश्ते सारे बता दिए जिनके घरों में जाकर आप खा पी सकते हो। ठीक है। अपने भाइयों के घरों में या अपनी बहनों के घरों में से या अपने चचाओं के घरों में से या अपनी फुफकियों के घरों में से या अपने मामुओं के घरों में से या खालाओं के घरों में से, और इनके घरों में से जिनकी कुंजियां तुम्हारे मालिक हों। अब ये सारे जो रिश्ते हैं ना वो हमारे महरम हैं, लेकिन उनके जो स्पाउस हैं वो भी हमारे महरम जरूर हैं, लेकिन वो हमारे राम का रिश्ते तो नहीं है ना। वो हमारे राम के रिश्ते नहीं है, तो उनकी भी लिहाज रखने जरूरी हैं। यूं जाकर फ्रिज खोल कर भाई चच्ची ने हमारे फूफा ने कुछ ऐसी चीज रखी हो, और तो फिर वो तो हमारे महरम रिश्ते नहीं है। अगर हम उनसे पूछे बगैर उनकी चीजों को हाथ लगाएं, दैट इज नॉट राइट। तो ये हमें कुछ ख्याल अपना रखना होगा। अल्लाह ताला यहाँ महरम रिश्तों के बारे में फरमाता है, अगर उन्होंने आपको इजाजत भी दे दी हो और कहा भी हो कि ये भाई सब खुला हुआ है, तुम आओ खाओ तुम्हारा घर है, तो फिर अलग बात है। और ये बात हमें हर चीज़ के मैनर्स में आ जाती है, और इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये कुंजियां पहले जब जो लोग जिहाद पर जाते थे, वो अपने घर का कफील बनाकर जाते थे किसी दूसरे बंदे को जो जहाद पर नहीं जा रहा होता, कि भाई मेरे घर वालों का ख्याल रखना, उन्हें ग्रोसरियां पहुंचा देना या इस तरीके का कोई भी इमरजेंसी में काम आना। तो वहां से भी तुम जाकर अगर तुमको कुछ पेश करते हैं या खाने को देते हैं तो खा सकते हो। तुम इस पर कोई गुनाह नहीं है, और तुम सबके साथ बैठकर भी खा सकते हो या फिर अलग अलग भी खा सकते हो। पर तो तुम घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो। देखिए बात भी यही आ गई कि इजाजत लेनी जरूरी है, सलाम कर लो, इन्हें बता दो कि भाई मैं ये खा रही हूँ या खा रहा हूँ। दुआए खैर या जो बाबरकत और पाकीज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा, यूं ही अल्लाह ताला खोल खोल कर तुमसे अपने अहकामात को बयान फरमा रहा है ताकि तुम समझ लो। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, कि हमको समझ आ जाए। भाई ईमान लोग तो वही हैं जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं, और जब ऐसे मामले में जिनमें लोगों के जमा होने की जरूरत होती है नबी के साथ होते हैं, तो जब तक आपसे इजाजत ना ले लें कहीं नहीं जाते। यानी कि किसी भी मीटिंग के लिए, कोई वही सुनाने के लिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा करते थे लोगों को, तो दैट्स मीन वो जब वो लोग आते थे तो इसका मतलब आप अब आ गए हो। लेकिन अब जाना है, बीच में कोई ऐसी बात हो गई है, इमरजेंसी है, खड़ा होना है, इजाजत लेके खड़े हो। ऐसे पीछे से खिसकना नहीं है, क्योंकि मुनाफिक लोग और जो थे ना वो बैठते थे पिछली सफ में जाकर, और ऐसी जगहों पे जाके बैठ जाते थे जहाँ पे वो ऐसा लगे कि हाँ शामिल भी हो गए, और फिर हमारा दिल होगा तुम खिसक भी लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हकीकत में यही है कि जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान ला चुके, बस जब ऐसे लोग आपसे अपने किसी काम के लिए इजाज़त तलब करें तो आप इनमें से जैसे चाहें इजाज़त दें, और इनके लिए अल्लाह ताला बख्शिश से दुआ मांगे। बेशक अल्लाह बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम अल्लाह ताला के नबी के बुलाने को ऐसा ना बुलाओ। भाई एक और हुक्म हमें आ गया कि जैसा कि आपस में एक दूसरे को होता है, तुम में से इन्हें अल्लाह खूब जानता है जो नजर बचाकर चुपके से सिरक लेते हैं। सुनो, वो लोग हुक्म रसूल की मुखालिफत कर रहे हैं, इन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं इन पर कोई ज़बरदस्त आफत ना आ पड़े या इन्हें दर्दनाक अजाब ना पहुंचे। आगाह हो जाओ कि ज़मीन और आसमान में जो भी कुछ है अल्लाह ताला ही का है। अब हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दरूद शरीफ पढ़ते हुए इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ लेना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी ऐसी हदीस जब हमारे सामने आती है, बड़े ही एहतराम के साथ पढ़नी है, और इसका मफहूम कहकर उसका मफहूम बयान करना है, वरना एज इट इज़ लफ्ज़ ब लफ्ज़ हदीस बयान करनी होगी। तो ये चीज़ें हमें एहतराम में लाती हैं और इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊपर आवाज़ ना जाए। बदवी लोग अक्सर है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से बाहर जब पुकारते थे तो कहते थे कि या मोहम्मद बाहर आ जाओ बात करनी है, इस तरह से कहते थे। तो जो कि बिल्कुल गलत था, और आप अल्लाह ताला ने यहाँ हमें हुक्म दे दिया है कि इस तरह ना बुलाओ रसूल को और इस तरह से बात ना करो रसूल के साथ। और फिर एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उस पर है ना सदका भी लगा दिया था कि जब जिसको बात करनी हो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो सदका पहले दे दे। तो ये फिर लोगों पे गुरा भी गुजरा था, जिस पर हजरत अली ने सिर्फ अपना अमल दरामद किया था कि सदका देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की थी, और फिर 2 दिन के बाद ये हुक्म मनसूख भी हो गया था। और फिर यही बात अल्लाह ताला ने हमको अवेयरनेस बताने के लिए कही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से बात ऊंची ना हो। अब आज के दौर में हम ये इसको इस तरह से लेंगे कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस है, हमें मनोवन ईमान लेकर आनी है, और उसमें अपनी अकड़ नहीं दिखानी है कि हाँ ये भी तो हो सकता है, हाँ ये भी तो मफहूम निकल सकता है, हाँ ये भी तो बात हो सकती है। नहीं, अपना दिमाग नहीं लड़ाना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को एज इट इज़ लेकर उस पर अमल करने की कोशिश करनी है।
जिस रविश पर तुम हो उसे बखूबी जानता है, और जिस दिन ये सब इसी की तरफ लौटाए जाएंगे उस दिन उनको इनके लिए से ये खबरदार कर देगा, और अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरह नूर ख़त्म हुई और अब सूरह अल फुरक़ान शुरू हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बहुत बाबरकत है अल्लाह ताला जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा। फुरकान का मतलब क्या है? कुरान का नाम फुरकान है, हक और बातिल में अम, अलग करने वाली, हक और बातिल को। जब हम कुरान पढ़ते हैं, सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तब आप एक बात नोट कीजिएगा कि हमारी जिंदगियों के जो लेन देन, बातें, जितने भी रवैये हैं, जितने भी, उसमें आप एक चीज नोट करेंगे कि हमें हक और बातिल की ना पहचान होने लग जाती है, क्या गलत है और क्या सही है। हमारा जमीर है ना, जोरों पर आ जाता है, उसको पता चल जाता है, और वो हमें चौके भी लगाता है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। तो जितना बंदा कुरान पढ़ेगा, समझेगा, सीखेगा, सिखाएगा, अमल करेगा, उसकी फुरकान इतनी बढ़ती चली जाएगी, ताकि वो तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। इसी अल्लाह की सल्तनत है आसमानों और ज़मीनों की, और वो कोई औलाद नहीं रखता। सुबहान अल्लाह। औलाद रखने वाला इंसान होता है, मजबूर होता है, उसकी औलाद से मोहब्बत उसकी मजबूरियां होती हैं जो उसको वो काम भी कराती हैं जो उसे वो नहीं करने चाहिए होते हैं। तो एक रब जो कि जर्रे से कमाल तक पहुंचाता है अपने बंदे को, अगर वो मजबूर होगा किसी के हाथों तो कैसे चलेगा ये। इसी तरह दो रब भी नहीं हो सकते, दो, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यहाँ पे दो बीवियां होती हैं, घर नहीं चल सकते। दो बच्चे आपस में साथ रह रहे होते हैं तो नाराज होने लग जाते हैं कि आप इन्हें ज्यादा चाहती हैं, मुझे कम चाहती हैं। ऐसे कभी भी दो हुक्मरानों से मुल्क नहीं चलता। तो क्या मेरे रब को ये बारवा है कि लोग इन्हें कह दें कि ये अल्लाह के साथ दूसरे भी शरीक हैं जो अल्लाह पर हमारी बातें पहुंचाते हैं तो अल्लाह हमारी बात सुनता है? नहीं, हर चीज से मारवा है। कोई औलाद भी नहीं, कोई ऐसा रिश्ता नहीं रखता, ना उसकी सल्तनत में कोई इसका साथी है, ना ही कोई ऐसा है, ना बुत, ना शिरक करने वाले शिरकी लोग, जो हर चीज की उसने जो पैदा की है मुनासिब अंदाजे के साथ ठहराया है। वो रब को पता है कि मौसम को कैसा, कितना, कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से रखना है, कितने जानवर रखने हैं, कितना पानी दुनिया में होना चाहिए, कितनी चीजें होनी चाहिए कि इंसान एक तसलसल के साथ सुकून से जिंदगी गुजार सके। इनमें से अगर कोई भी चीज ज्यादा या कम पैदा की होती अल्लाह ताला ने, तो क्या इंसान सुकून से रह सकता? इन लोगों ने अल्लाह के सिवा जिन्हें अपने माबूद ठहरा रखे हैं, किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, बल्कि वो तो खुद पैदा किए जाते हैं। ये तो अपनी जान के नुकसान और नफे का भी इख्तियार नहीं रखते, और ना मौत और हयात के और ना ही दोबारा जी उठने के वो मालिक हैं। इन सब के मालिक कौन है? अल्लाह। हमारा ईमान है, अल्लाह हमारी नस्लों के ईमान को कायम रखे, अल्लाह ताला हम सब का अपने ऊपर ईमान रखवा दे और उस पर अमल करने की कोशिश करने वाले में से हों हम लोग। और काफिरों ने कहा ये तो बस खुद ही इसका घड़ा घड़ाया झूठ है, जिस पर लोगों ने भी मदद की हुई है। मदद क्या की हुई है? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे ना, पढ़े लिखे नहीं जानते थे, तो वो जब वही लाते थे, कुरान लिखवाते थे, तो कहते थे कि लोगों ने इनको ट्यूशन दी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखवाता है कोई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और दरअसल ये काफिर बड़े ही जालिम और सरतापा झूठ है, मुर्तकिब हो गए हैं। और ये भी कहा कि ये तो अगलों के अफसाने हैं जो इनके लिखा रखे हैं, बस ये वही सुबह शाम जो इनके साथ पढ़े जाते हैं। अब इसमें कितने ही नबियों के किस्से आए, कितनी कौमों के जिक्र आए जो इनसे पहले गुजरी थी, बजाय इबरत लेने के वो कहते थे कि ये तो किस्से कहानी है। कह दीजिए कि इसे तो अल्लाह ताला ने उतारा है, और जो आसमान और जमीन की तमाम पोशीदा बातों को जानता है, बेशक वो बड़ा ही बख्शने वाला और रहम करने वाला है। उन्होंने कहा कि ये कैसा रसूल है, खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, और इसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा जाता, और वो भी इसके साथ होकर डराने वाला बन जाता। कैसा इंसान है ना, किसी हाल में खुशी नहीं है, किसी हाल में खुश नहीं है। अगर कोई फरिश्ता आ जाता तो हम ये कहते कि भाई ये तो फरिश्ता कर सकता है, हमारे हम इंसानों में क्या ऐसी चीज है जो हम इसे ये सब कर सकें। कोई जिन आ जाता तो हम कहते कि ये तो सब जिन कर सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और वो भी इनके साथ डराने वाला बन जाता था, यानी कि फिर आप डरता थे क्या? नहीं, इंसान फिर भी नहीं डरता, फिर भी वो हठधर्मी दिखाता, और फिर भी अगर जिसको नहीं मानना ना, वो बहाने ही बनाता रहता। या फिर दूसरी चीज इन्होंने कही कि या इसके पास कोई खजाना हो जाता,
جیسے کہ طالوت اور جالوت کے دور میں کہی تھی کہ طالوت کو اگر آپ نے بادشاہ مقرر کر دیا تو یہ تو اس کے پاس تو کوئی خزانہ ہی نہیں ہے. یہ ہمیشہ سے انسان کی ذہنیت رہی ہے. اور آج بھی جن کے پاس خزانے ہیں ان کے ساتھ انسان مرعوب ہو جاتا ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور یہی انسان کی اپنی خود کے لیے، خود ہی کو بلند کرنے کے لیے بہترین چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا اور احسن الخالقین میں سے پیدا کیا ہے، مجھے احسن بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ ان خزانوں کے پیچھے اپنی دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی برباد کرے. کوئی یہ تو پھر تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ کوئی باغی ہو جاتا جس میں سے نہریں ہوتی ہیں اور وہ کھاتا پیتے اور یہ سب کرتے. ہم ان ظالموں سے کہا کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیے جس پر جادو کر دیا گیا. وہ سارے سرداران، بڑے بڑے لوگ جن کی باتیں سنی جاتی ہیں، وہ ایسی ایسی باتیں کرتے رہے. خیال تو کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں بناتے ہیں. بس جس سے خود ہی بہک رہے ہیں اسے کسی طرح راہ پہ نہیں آ سکتے. اللہ تعالیٰ تو ایسا بابرکت ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے، اور کہے کہ وہ باغات بھی بہت سے بہتر ہوں گے. جو یہ سوچ رہے ہیں نا کافر، اور جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا معجزات کی، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتے تھے، لیکن نہ دیا. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ مجھے قیامت آخرت میں چاہیے گھر سارے، اور جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں، ایسے ایسی چیزیں دیتے تو آپ کو بہت سے پختہ محل بھی بنا دیتے اللہ تعالیٰ. بات یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھتے ہیں. قیامت کے جھٹلانے والوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اللہم لا تجلنا منہم. اور جب وہ انہیں دور سے دیکھے گی تو غصے سے اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے. کون سنے گا؟ جن کو جہنم میں اللہ نے ڈالنے کا فیصلہ کر لیا ہوگا. جنت میں جانے والے اس کی دھاڑ کو نہیں سنیں گے. اور دھاڑ سے ہی ذرا سا اندازہ لگا لیں، کبھی بادل گرجتا ہے صحیح کا تو ہمارے روح کانپ جاتی ہے ہماری. یہ کیا آواز آئی ہے؟ تو مجھے وہ سور کی پھونکنے کی آواز محسوس ہونے لگ جاتی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اس سے کان پھٹ جائیں گے، آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور انسان بے ہوش ہو کے گر پڑے گا. تو وہ کیا چیز ہوگی؟ اور جب یہ جہنم کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں کسرے پھینک دیے جائیں گے، وہاں اپنے لیے موت ہی موت کو پکاریں گے، جبکہ وہ مر چکے ہیں، ان کا تو فیصلہ ہو گیا. وہاں پہ جا کے موت کو پکاریں گے، دیٹس مین ہم وہاں اسی حالت میں زندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندگی دے گا. فیلنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جنت میں گھوم رہی ہوں، اور یا اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے کہ جہنم کا منہ مجھے دور سے بھی نہ دکھا دینا. اس کی تو ہوا کی بھانپ سے بھی میں جل کے راکھ ہو جاؤں گی. مستقروں و مقامہ والی جو دعا ہے نا، وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے جہنم کی جو ہوا ہے نا، جو بھاپ، ہلکی سی بھی بھاپ، وہ بھی نہ بتانا اور وہ بھی نہ چھونے دینا مجھے. کیونکہ اس سے بھی جسم جل کے راکھ ہو جائے گا. کیونکہ دنیا کی آگ 1 درجہ اور جہنم کی آگ 70 درجہ زیادہ ہے، اس سے 69 درجہ زیادہ ہے. 1 درجہ خالی آئی ہے دنیا میں، اس میں آپ ہاتھ رکھ کے دکھا دیں 1 منٹ کے لیے، نہیں رکھ سکتے ہم لوگ. تو ہم قیامت کی آگ کا بھاپ بھی نہیں برداشت کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کو دور سے بھی نہ دکھائے. آمین ثم آمین. اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ایک ہی موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو. اور آپ کہہ دیجئے کہ کیا یہ بہتر ہے کیا پیشگی والی جنت جن کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اور جو ان کا بدلہ ہے وہ ان کے لوٹنے کی اصلی جگہ ہے، اور وہ جو چاہیں گے ان کے لیے وہاں موجود اگر اللہم جعلنا منہم، اور ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ تو آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل طلب ہے. اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور سوائے اللہ کے جنہیں وہ پوچھتے رہے، انہیں جمع کر کے پوچھے گا کہ کیا میرے ان بندوں نے تم کو گمراہ کیا یا خود ہی راہ کے گم ہو گئے، جواب دیں گے کہ تو تو پاک ذات ہے. اب حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کل قیامت کے دن کہ تم نے کہا تھا کہ یہ مجھے رب مانو اور ان کا اللہ کا خود نعوذ باللہ بیٹا مانو. نہیں، حضرت عیسیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا. اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں نا، انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا ہے، جن کے نام پر آج یہ لوگ شرک کرتے ہیں سب. تو یہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کہا. یہ بھی سب بیزار ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو نہیں تھا دنیا میں، تیرے بندوں کو تو جان. اور جواب دیں گے کہ اللہ تو تیری ذات پاک ہے اور ہمیں تو خود بھی پتا نہیں تھا کہ تیرے سوا یہ بندے کارساز کیا بناتے ہیں. بات یہ ہے کہ تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو آسودہ عطا کی جہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھلا بیٹھے. یہ وہ لوگ تھے ہلاکی ہونے والے، انہوں نے اپنی تمہیں اور تمہیں باتوں کو جھٹلایا. اب نہ تو تمہیں عذاب میں پھیرنے کی طاقت ہے اور نہ مدد کرنے کی. تم میں سے جس جس نے ظلم کیا ہم اسے بڑا عذاب کا مزہ چکھائیں گے.
ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے۔ اب یہ زیادہ تر جب بات آئی ہے نا اس پارے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی نشانیاں جو کہ ہم پہلے پارے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے جو پیدا کرنے کی جو دلیل بیان کری ہے دنیا کے اندر کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یہ سب بھی اس پارے میں بہت زیادہ آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا ذکر بھی کیا ہے جو کہ ہم پہلے پارے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کہ رسول بھی انسان ہی ہوتے تھے اور وہ بھی عمل جب کر سکتے تھے تو تم کو بھی عمل کرنا آسان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ حکم عطا کر دیے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ جتنے بھی رسول بھیجے سب کے سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا، کیا تم صبر کرو گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رسولوں سے پوچھ رہے ہیں پہلے تو کہ کیا تم صبر کرو گے؟ اب رسول اور نبی ابھی ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دی ہے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق دی ہے۔ اب انسان انسان کے لیے صبر آزما ہو گیا ہے، ایک دوسرے کو ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو بات سکھانے سمجھانے بتانے کے لیے اور کرنا پڑتا ہے، ان کو اپنے گھر میں لانا پڑتا ہے، اور عمل کرنے کے لیے بھی ایک صبر آزما ایک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس کے بعد کہا کیا تم صبر کرو گے؟ اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی ایسا کوئی وقت آئے، بجائے کسی کو کہنے کے ہمیشہ صبر پکڑیں۔ ان اللہ مع الصابرین پڑھنا ہے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے تو مزے ہیں بھائی، ایک مفہوم بیان کر رہی ہیں کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھ گیا تو اس کے لیے جنت ہے، اور اگر اس نے شکر کیا تو، اور اگر اس کو نعمتیں ملی ہوئی ہیں اور اس نے شکر کیا یا صبر، اس کو جو مصیبتیں پہنچی اس پہ صبر کیا تو بھی اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی کہ مومن میں ہر حال کے لیے، سب سے پہلے پارے میں شروع میں بتا دیا کہ مومن کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا گیا کہ اب تم صبر کرو گے تو پھر تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے، سخت سرکشی کر لی ہے۔ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے نا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا بیان کرتے تھے، کوہ طور پر لے کر گئے تھے 70 سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام۔ We do have some other ones if you want me to play کین them. یو پلیز Yes. میوٹ اٹ، میوٹ کر دیں پلیز اپنے۔ Um, اور پھر جب انہوں نے mercy دیکھنے کا اللہ تعالیٰ کو of کہہ this دیا، لیکن اللہ aspect of تعالیٰ تو being یہاں one, صرف یہ provision فرما of رہے this ہیں کہ اگر this وہ next فرشتوں کو provider. بھی دیکھ لیں گے نا تو ان کے گناہ گاروں میں ان کی کوئی خوشی نہ ہوگی، کہیں گے کہ یہ تو محروم ہی محروم کیے گئے ہیں۔ فرشتوں کو کب دیکھتا ہے بندہ؟ ایک تو عذاب آتا ہے تب اللہ فرشتوں کو نیچے بھیجتا ہے، اور ایک انسان کی موت کے وقت اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ تو انسان کی موت کے وقت جب انسان فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور انہوں نے جو جو اعمال کیے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا ہے۔ البتہ اس دن جنتوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی، اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ امیجن کریں آنکھ بند کر کے، قیامت کا دن آ گیا، سور پھونکی جا رہی ہے، لوگوں کے حال برے ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو دروازے ہیں نا، آسمان میں دروازے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ابھی اللہ نے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اس میں دروازے ہی دروازے نظر آئیں گے، اور وہاں سے فرشتے اتریں گے، وہاں سے فرشتے اتر رہے ہوں گے، اور پھر لگاتار اتر رہے ہوں گے۔ اس دن صحیح طور پر ملکیت کس کی ہوگی؟ رحمان کا ہی ہوگا، اور یہ اس دن کافروں پہ بڑا بھاری ہوگا۔ عذاب میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گے کافر، بہت بھاری ہوگا۔ ہمارا یہ 19واں پارے کی بھی میں نے تھوڑا سا پڑھ لیا۔ ہماری یہاں پہ 18واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہم سے پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول کرے۔ یا اللہ تعالیٰ اس میں جتنی بھی غلطیاں ہوں ہمارے کھڑے ہونے سے پہلے محو کر دینا ہم سے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دینا۔ اللہ ہماری نسلوں کو بچا لینا۔ اللہ کل قیامت کے دن ہمارے یہ جو ساری جو
आजमाइशें हो रही होंगी लोगों के, अल्लाह उन सब से हमको महफूज रख लेना। या अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम कर देना, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम कर देना। या अल्लाह हम सब पर अपना रहम कर देना, हमारी नस्लों को बचा ले। या अल्लाह उससे भी वो अमल करा ले जिसे तू पसंद करता है। या अल्लाह इस बारे में जितनी भी गलतियां हुई हों, में पढ़ने पढ़ाने समझने में, या अल्लाह ताला वो खड़े होने से पहले इंसान जहनों से महफ कर देना। या अल्लाह ताला जो कुछ पढ़ा अच्छा पढ़ा सही पढ़ा, या अल्लाह दिलों में उतरा वो सब तेरी तरफ से, तेरी तौफीक से। अल्लाह ताला हमारी कुव्वतें बढ़ा दे, अल्लाह हमारा स्टेमिना बढ़ा दे, हमारी हिम्मत और ताकत बढ़ा दे कि हम तेरे दीन के काम और ज़्यादा करने लगें। या अल्लाह या रहमान या रहीम या गफूर या शकूर या ज़िल जलाल वल इकराम, तू ही हम पर रहम करने वाला और बहुत ही करम करने वाला है। अल्लाह तूने इस बारे में बार बार हमें तसल्ली दी है। या अल्लाह ताला जो तुझे मानेगा, अल्लाह तेरे रसूल पर ईमान लाएगा, तेरी किताबों पर ईमान लाएगा, उसके लिए तूने जन्नतों के दरवाजे खोल के रखे हैं। अल्लाह तू उन बंदों का साथ देगा, अल्लाह हमको उन बंदों में शामिल फरमा दे जिनका तू साथ देगा। अल्लाह हमारी नस्लों को बचा ले, अल्लाह ताला जितने बेरोजगार हैं उनकी हलाल रोजियों में बरकतें अता फरमा दे। या अल्लाह या रहमान या रहीम, जितने बीमार हैं अल्लाह ताला उनको कुल्ली शिफा इनायत फरमा दे। या अल्लाह ताला जितने बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं उनके अच्छे जोड़े नसीब कर दे। या अल्लाह ताला उनको खुश रख, आबाद रख दे उनके घरों को। जितनों की शादियां हो गई हैं, उनको निभाने की तौफीक अता फरमा दे। उनकी नस्लों से ऐसे लोगों को पैदा कर दे अल्लाह जो तेरे नाम लेवा हो। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तुझे तेरे प्यारे प्यारे नामों का वास्ता मेरे मालिक। या अल्लाह उन तमाम नामों का वास्ता जिन तूने हमें बताए भी हैं और जो तूने हमसे मख्फी भी रखे हुए हैं। या अल्लाह ताला तू ही रहीम है, हम इतना जानते हैं अल्लाह तू तौबाओं को कबूल करता है। हमें मरने से पहले तक की जितने गुनाह करे अल्लाह तौबाओं को करने की तौफीक अता फरमा देना। या अल्लाह हमारी कब्र को रोशन कर देना। या अल्लाह जिस दिन आसमान फटेगा अल्लाह, बड़े कयामत होगी वो तो, या अल्लाह ऐसी कयामत का दिन होगा जिसमें हमें आसानियां पैदा कर देना, सेरे सायों के इसमें जगह दे देना। अल्लाह ताला या अल्लाह तू हम पर रहम फरमा देना, अल्लाह हमारा पढ़ना पढ़ाना कबूल करना। और इस जगह को, इस बात को, इस जबान को जो तेरे बात करते हुए सूख गई है, या अल्लाह ताला उन सबको हुज्जत बना देना। या अल्लाह ताला हम पर अपना रहम कर देना। या अल्लाह हमें जन्नतों के ऊंचे मुकाम अता फरमा, इसी तरह हम आमने सामने सब बैठी हों और बातें कर रही हूँ तेरी। या अल्लाह ताला या रहमान या रहीम, या अल्लाह दोज़ख की आग से बचा लेना, अल्लाह इसका धुआं भी हमें टच ना करे, अल्लाह दूर से हम उसको भी ना देखें। या अल्लाह या रहमान जन्नतों के आला दर्जों में इनायत फरमाना हमें। या रहमान या रहीम, या अल्लाह सिर्फ तुझी से उम्मीद है, हम तो तुझी से मदद चाहते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, या अल्लाह तेरी ही मदद चाहते हैं हम लोग, अल्लाह तू ही मदद कर देना हमारी हर मामले में। या अल्लाह ताला जो हमारे मामले डिले हो रहे हैं और हम तो उससे दुआएं कर रहे हैं, बेशक उसमें हमारा ईमान है कि तेरा डिले होना लाजमी लिखा हुआ है काम का। या अल्लाह ताला उसमें तूने कोई ना कोई बेहतरी रखी होगी, हमें भी सब्र अता फरमा दे और अल्लाह उन्हें उन सब्र करने वालों में शामिल फरमा दे। अल्लाह ताला जिसे तू पसंद करता है। या रहमान या रहीम, हमारे हाथों किसी का कोई भी दिल ना दुखे। या अल्लाह ना किसी से नाइंसाफी हो, या अल्लाह ना ही किसी की बेइज्जत की बेहुरमती हो। या अल्लाह ताला तू हम सब पर अपना रहम कर दे, हमें कामिल मुसलमान मोमिन बना दे। या अल्लाह जो जो तूने मोमिन की निशानियां बताई अल्लाह हमें वो पूरा करने वाला बना दे, उस पर अमल करने वाला बना दे। और अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करना जो लोगों पर झूठे बहतान बांधते हैं, किसी के बारे में कोई भी बात जबान से फिसला देते हैं, कोई भी मैसेज को आगे बढ़ा देते हैं बगैर कंफर्म किए। या अल्लाह ताला और फिर उसकी जस्टिफिकेशन देने में बंदे और झूठ बोलते हैं। या अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल ना करना है। अल्लाह मुश्किलें तो आएंगी, जानते हैं हम, आजमाइशें तो आएंगी। या अल्लाह दुनिया में रहते हुए जितनी भी मुश्किलें परेशानियां आजमाइशें इम्तिहानात किसी की भी तरफ से आए, अपने प्यारों की तरफ से आए या गैर लोगों की तरफ से आए, अल्लाह में उससे साबित कदम रखना, सब्र करने वाला बनाना, अल्लाह हमारे रिजल्ट बढ़ाते रहना। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या गफूर या शकूर या जुल जलाल वल इकराम। या रहमान जितनी दुआएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी तो हमारी तरफ से भी वो कबूल फरमा दे। या अल्लाह ताला जितनी चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाहिए अल्लाह तो हमारे लिए भी उससे पनाह दे दे। या रहमान हम पूरी चीज़ें नहीं मांग सकते अल्लाह ताला, और भी इतनी ख्वाहिशें हैं या अल्लाह ताला, चलते फिरते हम तुझसे मांग रहे होते हैं मेरा अल्लाह, और हमें पूरा यकीन है कि तू ही उसे पूरा करेगा। और हमें इतना भी पूरा यकीन है कि अगर तूने आज इस दफा थोड़े से में भी, थोड़ी देर में भी पूरा ना किया तो जरूर इसमें हमारे के लिए कोई बेहतरीन मसलहत शामिल होगी। या रहमान या रहीम अपने करम अपना रहम करते रहना, हम पर शामिल हाल रखना, हमको अपने प्यारे बंदों में अल्लाह सालिहीन में शामिल फरमा, शहीदों का दर्जा अता फरमा या अल्लाह ताला। या अल्लाह ताला जिहाद वाली जो अजर हैं वो भी हमें अता फरमा या अल्लाह ताला। या रहमान तो अपने प्यारे बंदों को जिस जिस कैटेगरी में शामिल करता है उसमें हमें शामिल फरमा।
یا اللہ مان جتنا بھی پڑھا اس کو قبول فرما، یا اللہ سب گھروں میں فرشتے آئے ہوں گے، یا اللہ سب گھروں کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے، یا اللہ تعالیٰ سب پر اپنی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ سب کے رحم فرما دے، یا اللہ سب اسپاؤس ایک دوسرے سے آپس میں پیار محبت اور عزت سے پیش آئے، یا اللہ سب کی اولادوں کو ان کا فرما بردار اور ہم سب کو تیرا فرما بردار بنا دے، یا اللہ تعالیٰ جتنے بزرگ ہمارے گزر چکے تیرے پاس آ چکے سب کی قبروں کو روشن بڑا کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ، اور جتنے ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں تیرے پاس آنے والے اللہ، ہم کو بھی پاک صاف کر کے اٹھا لے، یا اللہ تعالیٰ دنیا میں مشکل پریشانیوں سے بیماریوں سے آزمائشوں سے بچا لینا اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ تو ہماری اس وسعت سے زیادہ ہمیں تکلیف نہیں دیتا، ہمیں نہ آزماتا ہے یا اللہ تعالیٰ، لیکن ہم تو اس میں بھی تھک جاتے ہیں ہار جاتے ہیں، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دینا، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دینا ہر بات میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ، اور تو ہی ہے جو ٹائم میں برکت بھی دینے والا ہے، روزی میں بھی برکت دینے والا تو ہی ہے، یا اللہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرما دینا، یا اللہ یہ 8 مومن کی جو نشانیاں ہیں میں رمضان میں پوری پوری ان پر اترنے کی کوشش کرنے والا بنا دینا، یا اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لینا، اللہ اسے ضائع ہونے سے بچا لینا، یا اللہ اسے ضائع ہونے سے بچا لینا، یا رحمان یا رحیم، جو جتنی بہنیں بیٹھی ہیں جتنی بہنیں نہیں آ سکی ہیں جن کے دلوں میں جو جائز خواہشات ہوں اسے پورا فرما دینا، یا اللہ ہم سب کو چلتا پھرتا رکھنا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ نہ جان سے نہ مال سے نہ شعور میں نہ لاشعور میں نہ اپنوں کا نہ غیروں کا، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ جو آزمائشیں آنے والی ہیں اس میں ہمیں پورا اتار دینا، بے شک تو ہی جاننے والا ہے اپنے بندے کی استطاعت کو، یا اللہ تعالیٰ یا رحمان سب کے لیے آسانیاں پیدا کر، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک ونذر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔